السلام علیکم۔ سفارت خانے کی عمارت بلبوں کی مدھم روشنی میں بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ سفارت خانے کی مسلح گارڈ اندر مخصوص پوائنٹس پر پہرا دے رہی تھی۔ آج سفیر صاحب کی خصوصی ہدایات پر وہ بے حد چوکنا تھے۔ عمران نے کار سفارت خانے سے تھوڑی دور ایک زیر تعمیر کوٹھی کی آڑ میں روکی اور پھر ٹائیگر کو اشارہ کر کے نیچے اترنے لگا۔ عمران صاحب، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران نیچے اترتے اترتے رک گیا۔ اس نے سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پھر ایک مخصوص جگہ کو دباتے ہی سیٹ کے نیچے ایک خانہ کھل گیا۔ عمران نے ہاتھ ڈالا اور ایک سائلنسر لگا ریوالور نکال کر ٹائیگر کو دے دیا۔ اس نے اس خانے کے ساتھ ہی ایک اور خانہ کھولا اور تقریباً 50 گولیاں نکال کر ٹائیگر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کافی ہیں؟ عمران نے کہا، جی ہاں، ان سے تو میں پوری بریگیڈ کو مٹا سکتا ہوں، ٹائیگر نے گولیاں جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا اور نیچے اتر کر اس نے کار کو لاک کر دیا اور پھر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ ٹائیگر بھی بڑے محتاط انداز میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے ریوالور کا چیمبر گولیوں سے پر کر لیا تھا۔ وہ دونوں مختلف دیواروں کی آڑ لیتے ہوئے سفارت خانے کی عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پھر عمارت کی بیرونی دیوار سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک عمارت کی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اب دیوار اور ان کے درمیان ایک سڑک موجود تھی۔ عمران کی تیز نظریں سفارت خانے کی عمارت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے ٹائیگر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ٹائیگر تم یہیں ٹھہرو، میں دیوار پار کرتا ہوں۔ وہ شمالی کونا زیادہ محفوظ رہے گا کیونکہ وہاں خاصا اندھیرا ہے۔ تم نے یہاں رک کر یہ چیک کرنا ہے کوئی شخص مجھے چیک تو نہیں کر رہا۔ جب میں اندر کود جاؤں تو پھر آنا۔ مار دھاڑ کی کھلی اجازت ہے۔ تمہارے ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا ہے، اس لیے بے فکر ہو کر لاشیں گرا دینا۔ اوکے باس، آپ بے فکر رہیں، ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ پنجوں کے بل تیزی سے بھاگتا ہوا سڑک کراس کر کے شمالی کونے میں پہنچ گیا۔ شمالی کونے کی دیوار کے ساتھ لگ کر اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھر 2-3 قدم پیچھے ہٹا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار جمپ کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے سرے پر جم گئے۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا جسم فضا میں لٹکا تھا، دوسرے لمحے وہ دیوار پر لیٹ چکا تھا۔ ٹائیگر بڑے محتاط انداز میں عمران کی حرکات کے ساتھ ساتھ ماحول کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ عمران کی پھرتی دیکھ کر وہ دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا، کیونکہ عمران نے جس بے مثال چستی اور تیزی کا مظاہرہ کیا تھا وہ ٹائیگر کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بطور خاص عمران کی طرف نہ دیکھ رہا ہوتا تو یقیناً وہ عمران کو دیوار پر چڑھتے ہوئے چیک نہ کر سکتا تھا۔ چند لمحے تک عمران کا جسم اسے دیوار کے اوپر نظر آیا، پھر غائب ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمران دوسری طرف کود چکا ہے۔ چند لمحوں تک ٹائیگر وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے بھی قدم آگے بڑھائے اور عمران کی طرح وہ بھی پنجوں کے بل دوڑتا ہوا اس کونے کی طرف گیا، مگر اس نے وہاں رکنے کے بجائے قریب جاتے ہی جمپ لگایا اور دونوں ہاتھ دیوار پر جمتے ہی اس نے کلا بازی کھائی اور اس کا جسم دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ لٹک کر نیچے اترنا، دھماکہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں ہر طرف پہرہ دار موجود ہیں۔ اچانک اس کے کانوں میں عمران کی سرگوشی گونجی اور ٹائیگر نے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اور جسم اندر لٹکا دیا، اور پھر اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور پنجوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس نے حد الوسیع آواز پیدا نہ ہونے دی۔ دیوار کے ساتھ ہی باڑ موجود تھی اور وہ باڑ اور دیوار کے درمیان اترا تھا۔ نیچے اترتے ہی وہ باڑ کے پیچھے دبک گیا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سامنے والے کونے کی طرف آ جاؤ، وہاں ایک کھڑکی موجود ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ جھاڑیوں کے پیچھے دبکتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر عمران ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور پھر اس نے کھڑکی کو دبایا۔ کھڑکی شاید اندر سے کھلی ہوئی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ کے دباؤ کے ساتھ اس کے پٹ کھلتے چلے گئے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر اس کے ساتھ جمپ لگا کر کھڑکی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی ٹائیگر نے بھی پیروی کی اور وہ بھی اندر پہنچ گیا۔ اس کے کھڑکی کراس کرتے ہی فضا میں ایک تیز سیٹی کی آواز گونجی اور اسی لمحے چٹ کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ ہینڈز اپ! کمرہ روشن ہوتے ہی ایک کرخت آواز گونجی اور پھر انہیں مجبوراً ہاتھ اٹھانے پڑے، کیونکہ کمرے میں تقریباً 10 مشین گن بردار مختلف کونوں میں موجود تھے، اور ظاہر ہے ان سب کی گنوں کا رخ ان کی طرف ہی تھا۔ سامنے ایک گھٹے ہوئے جسم اور چپٹی ناک والا نوجوان کھڑا تھا۔
اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ اس نے ان کی سائیڈ میں موجود ایک مشین گن بردار سے مخاطب ہو کر کہا، ان کی تلاشی لو اور گھڑیاں تک اتار لینا، اور پھر ان کی جیبوں سے ریوالور اور گھڑیاں اور ہاتھوں کی گھڑیاں بھی اتار لی گئیں۔ خاموشی سے چلے چلو ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسی نوجوان نے دونوں سے مخاطب ہو کر کرخت لہجے میں کہا، یہ اپنی جان کوئی ہاتھ دھونے کا نیا صابن نکلا ہے؟ کس کمپنی کا ہے؟ عمران نے حسب عادت اطمینان سے جواب دیا۔ شٹ اپ، اب اگر بات کی تو گولی مار دی جائے گی، نوجوان نے زیادہ سخت اور غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا، شٹ اپ کمپنی کا ہے۔ نام تو دونوں خوبصورت ہیں۔ عمران بھلا کب خاموش رہنے والا تھا، مگر دوسرا لمحہ اس پر بے حد بھاری پڑا جب اس کے پیچھے موجود مشین گن بردار نے مشین گن کا بٹ اس کی کھوپڑی پر جما دیا۔ ضرب خاصی قوت سے اور اچانک پڑی تھی، اس لیے عمران کوشش کے باوجود نہ سنبھل سکا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جیسے ہی ٹائیگر نے عمران کو بے ہوش ہوتے دیکھا، وہ مشین گنوں کی پرواہ کیے بغیر اچھل کر ریوالور والے نوجوان پر جا پڑا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے منہ پر مکہ مارنا چاہا، مگر وہ نوجوان انتہائی پھرتیلا نکلا۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنی پوزیشن بدلی اور ٹائیگر اپنے ہی زور میں لڑکھڑاتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا تقریباً 5 آدمی اس پر آ پڑے، اور ٹائیگر نے ان کی گرفت سے نکلنے کی بے حد کوشش کی، مگر اس کے سر پر مسلسل 2-3 ضربیں لگائی گئیں اور وہ بھی بے ہوش ہو کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ ان دونوں کو اٹھا کر نیچے حال میں لے چلو، نوجوان نے بڑے تلخ لہجے میں اپنے آدمیوں سے کہا، اور پھر عمران اور ٹائیگر دونوں کو اٹھا کر مختلف راہداریوں اور زینوں سے گزر کر ایک حال میں پہنچ گئے، جہاں ایک کرسی پر سفیر اور اس کے ارد گرد 3 اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ حال میں تقریباً 20 مشین گن بردار مختلف کونوں میں چوکنے کھڑے تھے۔ سر، ان دونوں کو بڑی مشکل سے قابو کیا گیا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے انہیں زندہ لے آنے کا حکم نہ ملا ہوتا تو میں یقیناً ان دونوں کو گولی مار دیتا، نوجوان نے مؤدبانہ مگر قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس 10 مسلح آدمی ہیں، کیا تم 2 آدمیوں کو قابو میں نہیں کر سکتے؟ جاؤ واپس ڈیوٹی پر جاؤ اور ان دونوں کو ستونوں سے اچھی طرح باندھ دو، سفیر صاحب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر ان دونوں کو ستونوں سے اچھی طرح باندھنے کے بعد وہ نوجوان اپنے ساتھیوں سمیت حال سے باہر نکل گیا۔ شی چنگ، چیک کرو کہیں یہ میک اپ میں تو نہیں، سفیر نے قریب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر سر، شی چنگ نے کہا، اور پھر اٹھ کر ہال کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے امونیا کی بوتل اور تولیہ نکالا اور پھر ٹائیگر کی طرف بڑھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اس کا میک اپ صاف کر دیا۔ اس کی حرکات سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کام میں ماہر ہے۔ اب ٹائیگر کا اصل چہرہ سامنے تھا۔ منہ پر امونیا پڑنے اور تولیے کی رگڑنے کی وجہ سے ٹائیگر ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شی چنگ اب عمران کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے امونیا سے عمران کا منہ دھویا تو عمران نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ ارے ارے، منہ دھلوا رہے ہو، واقعی بڑی مٹی پڑ گئی تھی، عمران نے بڑے تشکرآمیز لہجے میں کہا، مگر اس کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا اور شی چنگ بدستور تولیہ رگڑنے میں مصروف رہا۔ ارے آہستہ بھائی، کیوں میری کھال اتار رہے ہو؟ بھائی مجھے گورا بنانے کی کوشش نہ کرو، سانولا ہی رہنے دو، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہو۔ شی چنگ نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور پھر حیرت سے عمران کی شکل دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے چہرے کے نقوش بدستور قائم تھے۔ میرے خیال میں یہ میک اپ میں نہیں ہے، سفیر نے شی چنگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، خدا نہ کرے میں میک اپ کروں، میں ایک معزز شخص ہوں، کوئی تھیٹر کا مسخرہ تو نہیں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ نہیں سر، یہ میک اپ میں ہے، اس کے چہرے کے مسام نظر نہیں آتے، مگر یہ میک اپ کی کوئی اسپیشل ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، شی چنگ نے سوچ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میک اپ کے فن میں تم پورے ملک میں سب سے ماہر خیال کیے جاتے ہو، یہ تکنیک تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، سفیر نے بڑے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں سر، شی چنگ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ یار ایسے کرو، میری گردن اتار کر لے جاؤ اور آرام سے تجربے کرتے رہو، خواہ تنگ کر رہے ہو، اگر کھال بچ جائے تو واپس کر دینا، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں جواب دیا، مگر عمران کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ شی چنگ کچھ دیر الماری کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے 2-3 شیشیاں اٹھا کر ان میں سے سیال نکال کر ایک شیشی میں مکس کیا، اور پھر وہ شیشی لے کر عمران کے پاس آیا۔ اس نے شیشی میں سے سیال نکال کر عمران کے چہرے پر ملا، اور پھر اس نے جیسے ہی اس کے منہ پر تولیہ رگڑا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیونکہ اب عمران کے چہرے سے میک اپ کی تہ اترتی چلی جا رہی تھی۔
ویری گڈ شیچنگ، تم نے واقعی اپنی مہارت ثابت کر دی ہے، سفیر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے مجھے آئینہ تو دکھاؤ، دیکھوں تو صحیح تم نے کون سی تہ اتار لی ہے، عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اس میک اپ کے نیچے دوسرا میک اپ موجود ہے۔ سفیر صاحب عمران کی بات سن کر چکرا گئے۔ نہیں جناب، یہ خام خواہ ہمیں چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، اب اس کی چہرے کے مسام بخوبی نظر آ رہے ہیں، اب یہ اصل صورت میں ہے۔ شی چنگ جو عمران کے چہرے کو بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا بول اٹھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری بینائی یکدم بڑھ گئی ہو، کون سا سرما استعمال کرتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر شی چنگ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب عمران واقعی اپنی اصل شکل میں تھا۔ شی چنگ نے سامان دوبارہ الماری میں رکھا اور واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھنے لگا۔ سفیر بڑی گہری نظروں سے عمران اور ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک سیٹی کی تیز آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اوہ، کوئی دوسری پارٹی عمارت میں داخل ہوئی ہے، سفیر نے چونک کر کہا، پھر کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ ان سب کی نظریں دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ادھر عمران بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کون سی پارٹی ہو سکتی ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد دروازہ کھلا اور پھر 10 مسلح آدمی ایک لڑکی اور 3 نوجوانوں کو کور کیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ بھی اسی کھڑکی کے راستے اندر آئے ہیں جناب، آنے والے نے سفیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جال کافی کامیاب رہا ہے، انہیں ستونوں سے باندھ دو، سفیر نے مسرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ لڑکی کو جب ستون سے باندھا جانے لگا تو اس کی نظر عمران پر پڑی اور وہ نمایاں طور پر چونک پڑی۔ عمران بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے جیسے ہی لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اس نے بڑے سٹائل سے آنکھ مار دی اور لڑکی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عمران میک اپ کے باوجود پہچان گیا تھا کہ یہ موریا بلوگن ہے۔ ان کا میک اپ صاف کر دو، سفیر نے شی چنگ سے کہا، اور شی چنگ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ آج کل شاید آپ لوگ میک اپ صاف کرنے کا ہفتہ منا رہے ہیں، ویسے ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ جیبیں صاف کرنے کا ہفتہ مناتے تو زیادہ اچھے رہتے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ شی چنگ نے تھوڑی دیر میں ان چاروں کا میک اپ صاف کر دیا اور اب موریا بلوگن اپنی اصل شکل میں موجود تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں وقت ضائع کرنے کے بجائے ان سے سرسری پوچھ گچھ کر کے انہیں ٹھکانے لگا دینا چاہیے، ایک نوجوان نے سفیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے اور اس لڑکی کو کوئی اچھا سا ٹھکانہ مہیا کرنا جہاں کوئی دخل اندازی نہ کرے، کافی مدت سے میں ہنی مون منانے کا پروگرام بنا رہا ہوں مگر کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ملتا، عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ اس کی زبان ضرورت سے زیادہ چلتی ہے، پہلے اس کا بندوبست کرنا چاہیے، سفیر نے بڑے ناخوشگوار لہجے میں قریب بیٹھے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، فی شان کو بلا لیجئے، 1 منٹ میں وہ اس کی چلتی زبان روک دے گا، نوجوان نے جواب دیا، مگر اس سے پہلے کوئی اس کی بات کا جواب دیتا کمرے میں ایک بار پھر تیز سیٹی کی گونج اٹھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کوئی تیسری پارٹی بھی آ رہی ہے، کمال ہے، یہ تو گروہ کے گروہ آ رہے ہیں، سفیر نے بڑے تشویش آمیز لہجے میں جواب دیا۔ شی چنگ، میک اپ صاف کرنے کا سامان تیار کر لو، تمہیں خام خواہ بار بار تکلیف ہو رہی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو ہم سب اکٹھے آ جاتے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں شی چنگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے، اب اگر تم بولے تو میں بغیر وارننگ گولی مار دوں گا، سفیر نے اسے تلخ لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ نہ ایسا ظلم نہ کرنا، گولی چلاتے وقت یہ خیال ضرور رکھنا کہ میری زبان بند نہ ہو، میرے پاس یہی تو ایک سرمایہ ہے، عمران نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، مگر اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور مسلح گروپ 4 آدمیوں کو لیے اندر داخل ہوا۔ عمران اور موریا انہیں دیکھ کر مسکرا دیے، کیونکہ وہ سب آگے آنے والے کو بخوبی پہچان چکے تھے کہ وہ فہاگ ہے۔ ایک بار پھر وہی کارروائی دہرائی گئی، انہیں ستونوں سے باندھ دیا گیا اور ان کا میک اپ صاف کر دیا گیا۔ اب حال میں 10 افراد مختلف ستونوں سے بندھے ہوئے تھے۔ سفیر چند لمحے تو خاموشی سے بیٹھا گہری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں فہاگ کے ساتھ آنے والے ایک نوجوان پر جم گئیں۔ اسے کھول کر ایک سائیڈ پر کھڑا کر دو، سفیر نے مسلح آدمیوں کو حکم دیا اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ اسے گولی مار دو، سفیر نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی بیک وقت 3 مشین گنوں نے شعلے اگلے اور اس نوجوان کے جسم میں سینکڑوں گولیاں تیر گئیں۔ اس غریب کو تڑپنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ تم کیا چاہتے ہو ظالم درندو؟ اپنے ساتھی کی موت پر فہاگ پھٹ پڑا۔
غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ صرف اتنا کہ تم تینوں پارٹیوں کے سربراہ اپنی شناخت کرا دو، ورنہ میں اپنی مرضی سے آخر میں 3 آدمی بچاؤں گا، چاہے وہ سربراہ ہو یا ماتحت۔ سفیر نے نخوت بھرے لہجے میں جواب دیا، یہ 3 مختلف پارٹیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی پارٹی ہے، اور میں اور میرا ساتھی ان کے سربراہ ہیں۔ اب آپ بڑی خوشی سے باقی حضرات کو گولی مار سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بولتا عمران بول پڑا، اس بیوقوف کی باتوں پر آپ نہ جائیں، آپ مجھے بتلائیں کہ آخر آپ سربراہوں سے کیا چاہتے ہیں۔ فہاگ نے غصیلے لہجے میں جواب دیا، میں دراصل سربراہوں سے علیحدہ کمرے میں کچھ امور پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ کا اور ہمارا دونوں فریقوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ سفیر نے اس بار نرم لہجے میں جواب دیا، تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ باقی آدمیوں کو گولی نہیں ماریں گے؟ فہاگ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وعدہ رہا۔ سفیر نے صلح کن لہجے میں کہا، چلیے پھر کچہری چلتے ہیں، وعدے کو قانونی شکل دے دیتے ہیں تاکہ آپ بعد میں وعدے سے مکر بھی جائیں تو ہم آپ پر مقدمہ قائم کر سکیں۔ عمران نے بیچ میں لقمہ دیتے ہوئے کہا، آپ میرے خیال میں سفیر ہیں، ایک سفیر ذمہ دار آفیسر ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کے وعدے کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ فہاگ نے جواب دیا، جی ہاں، ان کی ذمہ داری کا منہ بولتا ثبوت وہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ عمران نے مردہ نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے گولی مار دو۔ سفیر نے جھنجلا کر عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے حکم پر اس کے آدمیوں نے تیزی سے گنوں کا رخ عمران کی طرف کیا ہی تھا کہ فہاگ بول پڑا، ٹھہریے، آپ ابھی سے اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں، اور سفیر نے اپنے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وعدے کو قانونی شکل دے لیں۔ عمران پھر بھی خاموش نہ رہا۔ سنیے، اپنی پارٹی کا سربراہ میں ہوں، مجھے فہاگ کہتے ہیں۔ دوسری پارٹی کی یہ لڑکی موریا بلوگن عرف ریڈ کیٹ سربراہ ہے، اور یہ علی عمران ہے، اس کا اتنا ہی تعارف کافی ہے۔ میں اس کے ساتھی کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ سفیر نے کہا، میں سیکرٹ سروس سے متعلق ہوں۔ ٹائیگر نے پہلی دفعہ زبان کھولی، اس کا لہجہ بے حد باوقار تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، سفیر نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ان چاروں کے علاوہ سب کو گولی مار دو۔ سفیر نے اپنے آدمیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے، آپ ایک ذمہ دار آفیسر ہیں۔ فہاگ اس کا حکم سن کر چیخ پڑا، فہاگ صاحب، یہ وعدہ وفائی ہو رہی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا تھا کہ آپ کسی اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے ہیں؟ عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں فہاگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس سے پہلے کہ فہاگ کوئی جواب دیتا، اچانک حال میں مشین گنوں کے کہکہوں کے ساتھ چیخوں کا طوفان امڈ آیا، اور چند ہی لمحوں میں فہاگ کے باقی 3 ساتھیوں اور موریا کے تینوں ساتھیوں کی لاشیں ستونوں سے بندھی رہ گئیں۔ فہاگ نے غصے سے دانت بینچ لیے تھے، البتہ موریا کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اسے اپنی ساتھیوں کی موت کا ذرا برابر بھی افسوس نہ ہوا ہو۔ البتہ عمران ٹائیگر کی حاضر دماغی کی دل ہی دل میں داد دے رہا تھا، جس نے اپنے آپ کو سیکرٹ سروس کے متعلق ظاہر کر کے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ تمہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، فہاگ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مسٹر فہاگ، آپ بے حد جذباتی ہیں، آپ سب ہمارے ملک کے دشمن ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے ضرر رساں ہے، پھر آپ ناجائز طور پر سفارت خانے میں داخل ہوئے ہیں۔ آخر ہم آپ پر کیوں رحم کریں؟ زیادہ آدمیوں کی موجودگی ہمارے لیے ضرر رساں ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آپ 4 آدمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سفیر نے بڑے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، آپ لوگ آخر کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بات کریں۔ موریا نے پہلی بار زبان کھولی، اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ سفیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ چند لمحے بغور اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے شی چنگ سے مخاطب ہو کر کہا، شی چنگ، یہ عورت بے حد مطمئن ہے، ضرور اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی تلاشی نہ لی گئی ہو اور اس کے پاس کوئی خاص چیز ہو۔ تم ایسا کرو، اس کا لباس اتار دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مار کھا جائیں۔ شی چنگ سفیر کی بات سنتے ہی تیزی سے اٹھا اور پھر لپک کر موریا کے پاس آیا۔ ٹھہرو، میرے پاس صرف لاکٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، موریا نے چیخ کر کہا تو شی چنگ نے اس کے گلے میں موجود لاکٹ کھینچ لیا۔ سر، میرے خیال میں اس لاکٹ میں ٹرانسمیٹر موجود ہوگا، شی چنگ نے کہا۔ اسے ٹرانسمیٹر آپریٹر کے پاس بھجوا دو، وہ خود ہی اسے ناکارہ کر دے گا، سفیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور شی چنگ لاکٹ کو لیے حال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہاں تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ بتلاؤ کہ سکارو پوائنٹ پر ہمارے ملک کے انجینئروں کو کس نے قتل کرایا تھا، اور فارم میں چیانگ اور اس کے ساتھیوں کی موت کا باعث کون تھا؟ سفیر نے مسکراتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کر کہا، تم خواہ مخواہ اپنے ساتھ ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہو۔
میں اب تک بہت برداشت کرتا رہا ہوں، مگر جس طرح تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے، اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اس لیے تم اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں سفیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو یہ بات ہے، تم چار چوہے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ سفیر نے فخریہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا، یہ بتلاؤ فائنل رپورٹ تمہارے پاس پہنچ چکی ہے یا نہیں؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، پہنچ چکی ہے۔ سفیر نے بڑے فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سفیر کے جواب پر موریہ اور فہاگ دونوں نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ ان کا تو اب تک یہی خیال تھا کہ فائنل رپورٹ شاید عمران کے پاس ہوگی۔ وہ تو سفارت خانے صرف اس لیے چڑھ دوڑے تھے کہ شاید کوئی کام کی چیز ہاتھ لگ جائے، اور ان دونوں کے یوں چونک کر دیکھنے پر عمران نے مسکرا کر آنکھ مار دی، جیسے کہہ رہا ہو کہ جو چاہو کر لو، میں نے ہاں کرا لی ہے۔ دیکھو مسٹر سفیر، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم یہ فائل سفارت خانے سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہارا سفارت خانہ اس وقت ہمارے آدمیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اگر ہم زیادہ دیر اندر رہے تو ہمارے آدمی سفارت خانے پر دھاوا بول دیں گے۔ فہاگ نے سفیر سے مخاطب ہو کر کہا، تم بے وقوف ہو، سفارت خانے پر حملہ ہوتے ہی میرے صرف ایک بٹن دبانے پر یہاں چند ہی لمحوں میں ملٹری کی ایک پوری بریگیڈ پہنچ جائے گی، اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دو۔ اور اب میں تم سے گفتگو کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، تمہیں قتل کر کے میں اپنے آدمیوں کے قتل کا انتقام لے لوں گا، چنانچہ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سفیر نے اچانک اپنا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، اچانک سفیر کرسی سے اٹھا اور اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ اس کے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہی حال میں موجود 20 مشین گنوں کا رخ ان چاروں کی طرف ہو گیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، فہاگ اور موریہ دونوں چیخ پڑے، مگر سفیر شاید قطعی فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے جواب دینے کی بجائے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے کر لیا، اور دوسرے لمحے حال مشین گنوں کے کہکہوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں عمران کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایکس 2 کا حکم تھا کہ عمران کو ہر قیمت پر تلاش کیا جائے، اس لیے پوری ٹیم اسی چکر میں تھی۔ انہوں نے ہر وہ ممکن جگہ دیکھ ڈالی تھی جہاں عمران کی موجودگی کا بعید ترین امکان بھی ہو سکتا تھا، مگر عمران تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عمران کا وجود اس دنیا میں کبھی رہا ہی نہ ہو۔ ان دونوں نے تو شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا، مگر عمران تو ایک طرف رہا، اس کی خوشبو بھی ان کی ناک میں کہیں نہیں آئی تھی۔ اب رات ہو چکی تھی اور دونوں یہی سوچ رہے تھے کہ ایکس 2 کو کیا جواب دیں گے۔ صفدر کار کے سٹیئرنگ پر بیٹھا ایکس 2 کے غصے کے تصور میں غرق تھا، اور کیپٹن شکیل وہ الفاظ سوچ رہا تھا جن کے ذریعے وہ ایکس 2 کے غصے کو ٹال سکے، مگر ایسے کوئی الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال ناکامی کا لفظ تو بنیادی تھا، اور یہی وہ لفظ تھا جسے ایکس 2 کسی قیمت پر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسی سوچ میں غرق کار میں سوار صفدر اور شکیل جب حکومت ثانیہ کے سفارت خانے کے قریب سے گزرے تو ایک موڑ مڑتے ہی اچانک صفدر نے چونک کر پوری قوت سے بریک لگائے، اور کیپٹن شکیل کا سر ونڈ سکرین سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ صفدر نے بریک لگانے کے ساتھ ہی بڑی پھرتی سے کار کے ہیڈ لیمپ بجھا دیے۔ کیا بات ہے؟ کیپٹن شکیل نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکیل، وہ سامنے موڑ پر سفارت خانے کی دیوار کے شمالی کونے کی طرف میں نے ایک آدمی کو بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لمحے وہ دونوں ایک بار پھر چونک پڑے جب ایک سائے نے چھلانگ لگائی، دیوار پر نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اب میں نے بھی واضح طور پر دیکھا ہے، مگر اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہوگا کوئی؟ کیپٹن شکیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ تمام دن کی آوارہ گردی سے تھکا ہوا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ کسی خام خواہ کے بکھیڑے میں پھنسے۔ شکیل، مجھے یقین ہے کہ یہ عمران تھا، صفدر نے اعتماد سے پر لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ عمران؟ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اب تو کیپٹن شکیل بھی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ میں نے عمران کے ساتھ بہت عرصہ گزارا ہے، یہ پھرتی اور یہ انداز صرف عمران ہی کا ہو سکتا ہے، اور پھر یہ حکومت ثانیہ کا سفارت خانہ ہے۔ ہمارے موجودہ کیس سے اس ملک کا بنیادی تعلق ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اندر جانے والا عمران کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صفدر نے زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات میری عقل میں آ رہی ہے، ہمیں چیک ضرور کر لینا چاہیے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ وہ دیکھو، ایک اور، صفدر نے چونک کر کہا، اور کیپٹن شکیل نے بھی دیکھا کہ ایک اور سایہ تیزی سے بھاگتا ہوا سڑک کے پار گیا اور پھر چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسرے لمحے وہ بھی غائب ہو گیا۔
اب تو واقعی معاملہ سیریس ہو گیا ہے، صفدر نے کہا، اور پھر اس نے کار وہیں ایک سائڈ میں کھڑی کر دی۔ وہ دونوں کار سے اتر آئے اور وہیں رک کر حالات کا جائزہ لینے لگے۔ ابھی انہیں وہاں رکے چند ہی لمحات ہوئے تھے کہ سفارت خانے کی چھت پر سے ایک تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، اور سیٹی کے بعد خاموشی چھا گئی۔ سیٹی کی آواز سن کر وہ دونوں چونک کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ عمران اور اس کا ساتھی چیک کر لیے گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر واقعی یہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے سفارت خانے والے پہلے سے ان کی آمد کے منتظر تھے، صفدر نے جواب دیا۔ کیوں نہ ایکس 2 کو اطلاع کر دی جائے تاکہ باقاعدہ منظم پلان کے تحت ہم سفارت خانے میں داخل ہو جائیں، کیپٹن شکیل نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، فی الحال یہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی ہمیں قطعی یقین نہیں ہے کہ جانے والا واقعی عمران تھا۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ کوئی اور ہو، اور پھر سفارت خانے میں اگر چھاپا ناکام ہو جائے تو ایکس 2 کو خاصی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہم اندر داخل ہو کر صورتحال کا جائزہ لیں، اور اگر کوئی ایسی صورتحال نظر آ جائے جس میں ایکس 2 کی مداخلت ضروری ہو تو پھر ایکس 2 کو کال کیا جائے، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر چلو اندر چلتے ہیں، کیپٹن شکیل نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ رسٹ واچ ٹرانسمیٹر آن رکھنا، میں صورتحال بتلاتا بھی رہوں گا اور مزید ہدایات بھی دیتا رہوں گا۔ تم یہیں ٹھہر کر مجھے کور کرنا، صفدر نے کہا۔ جیسے تم مناسب سمجھو، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، کیونکہ بہرحال اسے صفدر کا کہا ماننا پڑتا تھا۔ صفدر اس سے سینئر جو تھا۔ چنانچہ بات ہوتے ہی صفدر دیوار کی اوٹ لیتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر چند لمحوں میں ہی وہ سفارت خانے کی دیوار کی جڑ میں پہنچ گیا۔ چند لمحوں تک وہ وہیں دبکا رہا، پھر اس نے چند قدم ہٹ کر چھلانگ لگائی۔ دوسرے لمحے وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا دیوار کے اوپر پہنچ گیا، اور پھر چند لمحوں تک دیوار پر لیٹا وہ آہٹ لیتا رہا، پھر لٹک کر نیچے اتر گیا۔ دیوار کی جڑ میں اور جاڑیوں کے درمیان وہ دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کی تیز نظریں بلبوں کی مدھم روشنی میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر اس طرف اسے کوئی پہرے دار نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ عمارت کے گیٹ کے قریب اسے 2 مسلح پہرے دار ٹہلتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ ابھی وہ باڑ کے پیچھے دبکا ہوا حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر ہلکی سی چبھن سی ہوئی جس پر اس نے ٹرانسمیٹر واچ پہن رکھی تھی۔ اس نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا، اور پھر اس کا ونڈ بٹن کھینچ کر کان سے لگا لیا۔ صفدر، ایک لڑکی اور 3 آدمی دیوار کود کر اندر آنے والے ہیں، ہوشیار رہنا، گھڑی میں سے کیپٹن شکیل کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ او اچھا، صفدر نے دبی سی آواز میں جواب دیا اور چکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اس نے دیوار کے مختلف حصوں سے 4 افراد کو بڑی احتیاط سے اندر کودتے دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی جو اس سے تقریباً 10 فٹ دور دیوار سے کودی تھی۔ کودنے کے بعد پہلے تو وہ سب جھاڑیوں میں دبکے رہے، پھر لڑکی کے ہاتھ کے اشارے پر سب زمین پر رینگتے ہوئے اس کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے جو عمارت کی پشت پر تھی۔ سب سے آگے آگے وہ لڑکی تھی۔ وہ کسی سانپ کسی تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے وہ تینوں آدمی تھے۔ وہ بے حد چوکنا اور محتاط معلوم ہو رہے تھے۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کھڑکی کو آہستہ سے دبایا، اور اس کے دباتے ہی کھڑکی کھلتی چلی گئی۔ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر وہ کھڑکی کے اندر کود گئی۔ اس کے پیچھے وہ تینوں آدمی بھی کھڑکی کراس کر گئے۔ صفدر جھاڑیوں کے پیچھے دبکا ہوا خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی آخری آدمی اندر کودا، چھت پر سے ایک تیز سیٹی کی آواز گونجی۔ سیٹی بجتے ہی صفدر کو کھڑکی کے اندر روشنی نظر آ گئی۔ چند لمحوں تک اندر کچھ آوازیں آتی رہیں، جیسے کسی کے درمیان جھڑپ ہو رہی ہو، اور روشنی ایک دفعہ پھر معدوم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی ایک بار پھر بند کر دی گئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ سفارت خانے والے بے حد چوکنے ہیں، اور یہ کھڑکی کھول کر انہوں نے باقاعدہ جال بچھا رکھا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ عمران اور اس کا ساتھی بھی اسی طرح کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوئے ہوں گے، اسی لیے پہلی سیٹی بجی تھی۔ چنانچہ اب اس نے عمارت کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی اور ذریعہ سوچنا شروع کر دیا، اور پھر اسے وہ ذریعہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ چنانچہ اس نے جھاڑیوں کے پیچھے ہی جنوبی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ وہ حتی الامکان احتیاط برت رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں پر اسرار آنکھیں پوری کوٹھی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رینگتے رینگتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے گٹر لائن عمارت کے اندر جا رہی تھی۔ اس نے گٹر کا ڈھکن پوری قوت سے اوپر اٹھایا، اور پھر اسے بڑی احتیاط سے گھاس پر رکھ دیا، اور خود گٹر کے دہانے میں اترتا چلا گیا۔
गटर में बहुत थोड़ा पानी मौजूद था, इसलिए वो दीवार की जड़ में पैर जमाते हुए आगे बढ़ता चला गया। उसने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाल ली थी। काफ़ी दूर तक जाने के बाद एक मोड़ मुड़ते ही वो ठटक कर रुक गया, क्योंकि आगे गटर लोहे की मजबूत जाली से बंद था। उसने लोहे की जाली को हाथ लगाकर देखा, मगर जाली बेहद मजबूत थी और आसानी से टूट भी नहीं सकती थी। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो वापस चला जाए। वो सोच रहा था कि सफारत खाने वाले ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हैं, इसलिए गटर में जाली लगाई हुई है, वरना आम तौर पर गटर में ऐसी जालियां कोई नहीं लगाता। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने टार्च की रोशनी में इस जगह का जायज़ा लेना शुरू कर दिया जहां जाली दीवार के साथ फिट थी। जाली बेहद मजबूती के साथ दीवार में फिट थी। पहले तो सफदर के चेहरे पर मायूसी के आसार नुमायां होते गए, मगर एक जगह जैसे ही टार्च की रोशनी पड़ी, सफदर चौंक पड़ा। वहां जाली इतनी मजबूत नहीं थी। सफदर ने टार्च बंद करके जेब में डाल ली और फिर जाली के सुराखों में दोनों हाथों की उंगलियां डालीं, और फिर उसने दोनों पैर जाली की जड़ में टिकाए और पूरी कुव्वत से इसे खींचना शुरू कर दिया। वो बार बार झटके देता रहा, मगर जाली कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत थी। मगर सफदर को मालूम था कि अगर जाली उखड़ी तो यहीं से उखड़ेगी, वरना उसे वापस जाना पड़ेगा। चुनाचे उसने जद्दोजहद तर्क न की। तकरीबन 5-6 मिनट की कोशिश के बाद जब उसने दांत बींचकर एक ज़ोरदार झटका लगाया तो वो गटर के पानी में गिरते गिरते बचा, क्योंकि इस झटके से जाली इस जगह से उखड़ गई थी। सफदर ने अपने आप को संभाला और कदमों को दोबारा मजबूत करके उसने उखड़ी हुई जगह पर फिर जोर लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो इतना खला बनाने में कामयाब हो गया जिसमें से वो सिमट कर दूसरी तरफ जा सके। उसने टार्च जेब से निकाली और फिर जाली क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया। अभी उसने चंद ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उसकी कलाई पर एक बार फिर चुभन हुई। उसने घड़ी कान से लगा दी। सफदर, 4 आदमी और दीवार कूद कर अंदर दाखिल हो रहे हैं। तुम किस पोजीशन में हो? कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। शकील, मामला कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सीरियस है। सफारत खाने में आने वालों के लिए जाल बिछे हुए हैं। ये चारों भी पकड़े जाएंगे। मैं गटर के ज़रिए अंदर दाखिल होने वाला हूँ। फ़िलहाल तो महफूज हूँ, सफदर ने जवाब दिया। फिर मैं वहीं ठहरूं या? कैप्टन शकील ने कहा। अभी तुम वहीं ठहरो, मैं मुनासिब वक्त पर तुम्हें हिदायत दूंगा। अभी मुझे किसी ठिकाने तक पहुंचने दो, सफदर ने जवाब दिया। ओके, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और फिर सफदर आगे बढ़ता चला गया। एक जगह जाकर वो रुक गया। अब वो अपने अंदाजे के मुताबिक इमारत के ऐन नीचे मौजूद था। जिस जगह वो रुका था वहां से गटर की एक और शाख शुमाली समत चली गई थी। सफदर सामने जाने की बजाय इधर मुड़ गया और फिर उसे एक जगह गटर का दहाना नजर आ गया। दहाने के साथ ही सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही थीं। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। फिर उसने जैसे ही दहाने के ऊपर रखे हुए ढक्कन पर रोशनी डाली, वो चौंक पड़ा। ढक्कन के साथ खुलने और बंद होने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद था। सिस्टम देखकर वो समझ गया कि ये दहाना मखसूस कमरे में मौजूद है और शायद यहाँ से लाशें गटर में फेंकी जाती हों। इसने ढक्कन के साथ कान लगा दिए और काफ़ी देर तक दूसरी तरफ से किसी आवाज़ का मुंतज़िर था, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। इसका साफ मतलब था कि कमरा खाली होगा। उसका इत्मीनान करने के बाद उसने टार्च की पुश्त से ढक्कन के एक कोने को दबाया। जगह दबते ही एक पतली सी सलाख बाहर निकल आई। सफदर ने इस तार का सिरा सिस्टम की 2 सलाखों के जोड़ में डाला और फिर फुर्ती से वहां मौजूद एक छोटा सा पेच खोलना शुरू कर दिया। पेच खुलकर नीचे गटर में गिर पड़ा और जोड़ खुल गया। जोड़ खोलकर उसने ढक्कन को ऊपर उठाया। सिस्टम ख़त्म होने की वजह से ढक्कन ऊपर उठता चला गया। उसने बड़े इत्मीनान से ढक्कन एक तरफ रखा और फिर अपना सर बाहर निकाला। वो वाकई एक छोटे से कमरे में मौजूद था। कमरा खाली था। सफदर बाहर निकल आया। कमरे का एक ही दरवाज़ा था जो बंद था। फिर सफदर की नज़र ऊपर रोशनदान पर पड़ी, जहाँ से रोशनी छिन छिन कर अंदर आ रही थी। कमरे की छत काफ़ी नीची थी, इसलिए उसने इधर उधर देखा और कमरे में मौजूद एक लोहे के पलंग के साथ रखी हुई कुर्सी नज़र आ गई। उसने कुर्सी उठाकर रोशनदान के नीचे रखी और फिर उस पर चढ़ गया। अब वो बड़ी आसानी से रोशनदान के दूसरी तरफ झांक सकता था। उसने बड़ी एहतियात से रोशनदान से दूसरी तरफ झांका और फिर वो चौंक पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ एक बड़ा हाल था। हाल में सतूनों के साथ इमरान के साथ एक और आदमी और वो लड़की और 3 आदमी बंधे हुए थे। एक तरफ कुर्सियों पर एक मुअम्मर शख्स और 3 नौजवान बैठे हुए थे। सफदर ने रोशनदान को हल्का सा दबाया और छोटी सी दर्ज बना ली।
اب وہ آسانی سے دوسری طرف سے آنے والی آوازیں بھی سن سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے درز کھولی، اسی لمحے دروازہ کھلا اور مسلح آدمی 4 آدمیوں کو لے کر اندر داخل ہوئے اور انہیں بھی ستونوں سے باندھ دیا گیا، اور ایک نوجوان نے ان کا میک اپ صاف کرنا شروع کر دیا۔ صفدر کے خیال کے مطابق پوزیشن بے حد سیریس تھی۔ اب چونکہ اسے عمران کی وہاں موجودگی کا مکمل یقین ہو چکا تھا، اس لیے اس نے ایکس ٹو کو اس کی فوری اطلاع دینی مناسب سمجھی۔ چنانچہ وہ کرسی سے نیچے اترا اور پھر گٹر کے دہانے میں سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اس نے ڈھکن اٹھا کر دوبارہ سوراخ پر رکھ دیا۔ گھڑی کے ونڈ بٹن کھینچ کر اس نے سوئیاں گھما کر مختلف ہندسوں پر فٹ کیں اور ونڈ بٹن کو ہلکا سا دبایا۔ دوسرے لمحے 12 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ پھر اس نے گھڑی کو کان سے لگایا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایکس ٹو کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ صفدر نے پوری تفصیل سے تمام حالات ایکس ٹو کو بتلا دیے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اصل فائل عمران کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ اسی سفارت خانے میں ہے۔ تبھی عمران سمیت تمام پارٹیاں وہاں حملہ آور ہوئی ہیں۔ اوور، ایکس ٹو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں سر، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اوور، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں 5 منٹ کے اندر اندر تمام ممبروں کو لے کر سفارت خانے آ رہا ہوں۔ ہم چونکہ قانونی طریقے سے سفارت خانے میں داخل ہو کر فائل حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو عمران وغیرہ نے کیا ہے۔ اوور، ایکس ٹو نے جواب دیا۔ سر، سفارت خانے والے بے حد چوکنے ہیں، اسی لیے آپ بھی سفارت خانے میں داخلے کا وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے کیا ہے۔ اس طرح ہم بڑے محفوظ طریقے سے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اوور، صفدر نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، تم کیپٹن شکیل کو الرٹ کر دو، اسے وہیں مل لیں گے اور اسی راستے سے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اوور، ایکس ٹو نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، ایکس ٹو نے جواب دیا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے کیپٹن شکیل سے رابطہ قائم کیا اور اسے ایکس ٹو کی ہدایات پہنچا دیں۔ اس سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ کمرے میں آیا اور کرسی پر چڑھ کر اندر حال کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے روشن دان دبا کر دوبارہ درج بنا لی۔ دوسرے لمحے وہ حال سے آنے والی آوازیں سن کر چونک پڑا، کیونکہ سب سے آخر میں آنے والوں میں سے ایک آدمی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کا سربراہ ہے اور اس کا نام فہاگ ہے۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے موریا بلوگن عرف ریڈ کیٹ بتلایا، اور پھر اس کے بعد اس نے عمران کا نام لیا۔ اسی لمحے عمران کے ساتھ والے ستون پر بندھے ہوئے آدمی نے اپنے آپ کو سیکرٹ سروس سے متعلق بتلایا، اور صفدر اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ شخص قطعی غلط بیانی کر رہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی درمیان میں بیٹھے ہوئے معزز شخص نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان چاروں کے علاوہ باقی سب کو گولی مار دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد واقعی اس کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور حال میں موجود باقی 9 آدمیوں کو مشین گنوں کی گولیوں سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی آپس میں باتیں ہوتی رہیں، اور پھر صفدر نے دیکھا کہ ایک نوجوان نے موریا بلوگن کے گلے کا لاکٹ بھی اتار لیا۔ اسی لمحے صفدر چونک پڑا، کیونکہ اس کی کلائی پر چبھن ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی کانوں سے لگائی۔ دوسری طرف ایکس ٹو کی آواز سنائی دی۔ ہیلو صفدر، کیا پوزیشن ہے؟ ہم سب گٹر میں اتر چکے ہیں۔ اوور، صفدر نے روشن دان کی درز بند کی اور سرگوشی میں جواب دیا۔ آگے بڑھتے چلے آئیں، جہاں جالی کے بعد اوپر ڈھکن کھلا ہوا ہو وہاں میں موجود ہوں۔ اوور، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور صفدر دوبارہ اندر کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا، اور پھر اس کا ذہن زلزلے کی زد میں آ گیا جب عمران کی بات کے جواب میں اس معزز شخص نے، جو یقیناً سفیر تھا، بڑے اطمینان سے بتلایا کہ فائنل رپورٹ اس تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سب صحیح مقام اور صحیح وقت پر پہنچ گئے۔ اسی لمحے آہٹ ہوئی اور پھر صفدر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گٹر کے دہانے میں سے ایکس ٹو چہرے پر نقاب لگائے باہر نکل رہا تھا۔ صفدر نے پھرتی سے روشن دان کی درز بند کی اور نیچے اتر آیا۔ ایکس ٹو کے بعد دہانے میں سے تقریباً تمام ممبر نکل کر کمرے میں آ گئے۔ صفدر نے سرگوشی میں اب تک گزرے ہوئے حالات ایکس ٹو کو بتلا دیے۔ تم سب یہاں سے نکل کر پھیل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس ہال کی سائیڈ میں موجود کمروں پر قبضہ کر کے روشن دانوں پر جم جاؤ۔ میں ہال کے دروازے پر پہنچ رہا ہوں۔ جیسے ہی ہال کے اندر داخل ہوں، آپ سب نے روشن دانوں سے فائرنگ کر کے ان مسلح آدمیوں کو قتل کر دینا ہے۔ سفیر کو قتل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی اور آدمی کو۔ ایکس ٹو نے سب کو ہدایات کی اور صفدر کو روشن دان کی طرف جانے کا اشارہ کر کے خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ ایکس ٹو نے جیب سے ایک تار نکالی اور پھر تار تالے کے سوراخ میں ڈال کر اس نے جیسے ہی اسے زور دے کر دبایا، ایک ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور پھر
دروازہ کھلتا چلا گیا، باہر ایک راہداری تھی۔ ایکس 2 باہر نکل آیا اور پھر اس کے پیچھے تقریباً تمام ممبر کمرے سے باہر نکل گئے۔ صفدر ایک بار پھر روشن دان میں سے اندر کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنا ریوالور نکال کر اس کی نالی درز میں جما دی اور فائرنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ سفیر کے کرسی سے اٹھتے ہی عمران نے گردن موڑ کر ٹائیگر کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ جواب میں ٹائیگر نے اثباتی انداز میں آنکھیں جھپک دیں اور پھر جیسے ہی سفیر نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، عمران کے ہاتھوں نے تیزی سے حرکت کی اور اس کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسیاں نیچے گر پڑیں۔ اسے چونکہ کافی رسیوں کے ساتھ ستون سے باندھا گیا تھا، اس لیے جب تک تمام رسیاں نہ کھل جاتیں وہ ستون سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ اپنی جان بچانے کا منصوبہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا، اس لیے جیسے ہی سفیر نے اپنا ہاتھ نیچے کیا، وہ پھرتی سے ستون کے ساتھ ہی گھوم گیا اور اب وہ ستون کی دوسری طرف تھا۔ ٹائیگر نے بھی ایسا ہی کیا تھا، گولیاں چلیں ضرور مگر دونوں بچ گئے، مگر گولیوں کی پہلی باڑ نے فہاگ اور موریا دونوں کے جسموں کو چاٹ لیا، ان کے حلق سے تیز چیخیں نکلیں اور وہیں ستونوں کے ساتھ ڈھلک گئے۔ اس سے پہلے کہ وہاں موجود مسلح افراد دوسری بار گولیاں چلاتے، ہال کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پھر ایکس 2 نقاب لگائے اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی اچانک مسلح آدمیوں پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی اور پھر اس سے پہلے کہ سفیر اور اس کے نوجوان ساتھی سنبھلتے، ان کے 18 مسلح آدمی قتل ہو چکے تھے۔ باقی 2 کو ایکس 2 نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن سے بھون ڈالا۔ اب حال میں سفیر اور اس کے 3 ساتھی عمران اور ٹائیگر بچ گئے۔ عمران اور ٹائیگر دونوں اتنی دیر میں جسم پر بندھی ہوئی رسیاں کھول چکے تھے، چنانچہ ان دونوں نے جھپٹ کر قریب ہی فرش پر پڑی ہوئی مشین گنیں اٹھا لیں۔ عمران خبردار، اگر تم نے حرکت کی تو تم بھی اس طرح بھون دیے جاؤ گے۔ ایکس 2 نے سفیر اور اس کے ساتھیوں کو مشین گن سے کور کرتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران نے مشین گن جھکا لی۔ ایکس 2 نے سر سے اشارہ کیا اور پھر چند ہی لمحوں بعد سیکرٹ سروس کے تمام ممبر ہال میں پہنچ گئے۔ انہوں نے سفیر اور اس کے ساتھیوں کو کور کر لیا۔ عمران، تم اور یہ دوسرا آدمی مشین گنیں پھینک کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اس وقت تم بھی مجرموں کی صف میں شامل ہو۔ ایکس 2 نے عمران اور ٹائیگر کو حکم دیتے ہوئے کہا اور عمران نے مشین گن نیچے پھینکتے ہوئے کہا، شکر ہے جناب، اس معزز لسٹ میں آج میرا بھی نام شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹائیگر کی طرف مڑ کر آنکھ سے اشارہ کیا۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں سے ہال کا دروازہ قریب ہی تھا۔ مسٹر سفیر، جلدی بتلاؤ کہ وہ رپورٹ کہاں ہے؟ ایکس 2 نے سفیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کون ہو؟ سفیر نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ میں ایکس 2 ہوں، سیکرٹ سروس کا چیف۔ ایکس 2 نے جواب دیا۔ رپورٹ میرے ملک پہنچ چکی ہے، سفیر نے بے حد مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ شٹ اپ، صحیح بتلاؤ، ایکس 2 نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر سفیر نے جواب دینے کے بجائے اچانک کرسی کے پائے کو ٹھوکر ماری اور پھر وہ پلک جھپکنے میں وہ جگہ جہاں سفیر اور اس کے ساتھی موجود تھے کسی تختے کی طرح عمودی طور پر گھوم گئی، اور اس سے پہلے کہ ایکس 2 اور اس کے ساتھی سنبھلتے، سفیر اپنے ساتھیوں سمیت غائب ہو چکا تھا۔ اسی لمحے عمران نے چھلانگ لگائی اور اچھل کر ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ٹائیگر بھی چونکہ پہلے سے تیار تھا، اس لیے عمران کے فوراً بعد ہی وہ بھی ایک ہی چھلانگ میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ انہیں پکڑو، پورے سفارت خانے پر قبضہ کر لو، جلدی، ایکس 2 نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے تیز لہجے میں کہا، اور پھر بجلی کسی تیزی سے وہ سب بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سب سے آخر میں ایکس 2 بھی ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ان کے باہر جاتے ہی ستون سے بندھے ہوئے فہاگ نے سر اٹھایا اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ گو وہ شدید زخمی تھا مگر اس کے اوسان ابھی تک بحال تھے۔ گولیوں کی وجہ سے جسم پر بندھی ہوئی بعض رسیاں کٹ گئی تھیں، اس لیے اس نے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں آسانی سے کھول لی تھیں۔ رسیاں کھولتے ہی وہ اچھل کر سیدھا ہو گیا اور پھر تیزی سے موریا کی طرف بڑھا جو ابھی تک ستون کے ساتھ ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس نے قریب آ کر موریا کو دیکھا، موریا بے ہوش پڑی تھی، صرف ایک گولی ران پر لگی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے فہاگ کے دل میں آیا کہ وہ اسے ہوش میں لے آئے، مگر پھر اس نے ارادہ بدل دیا اور فرش پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور ہال کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا، مگر اسی لمحے وہ تختہ جہاں سفیر اور اس کے ساتھی کھڑے تھے دوبارہ گھوما۔ فہاگ تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ تختہ گھومتے ہی سفیر دوبارہ اس کمرے میں آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بیگ پکڑا ہوا تھا۔ تختہ رکتے ہی سفیر تیزی سے ہال کے ایک کونے کی طرف بھاگا اور پھر اس نے کونے کے قریب جا کر ایک جگہ دیوار کو زور سے بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ دوسرے لمحے دیوار میں ایک دروازہ نظر آنے لگا۔ سفیر نے دروازے کے ہینڈل کو تیزی سے دائیں طرف گھمایا
اور دروازہ کھول کر اندر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے فہاگ نے بھی چھلانگ لگائی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند ہوتا وہ بھی دروازہ کراس کر گیا۔ سامنے ایک طویل سرنگ تھی اور سفیر ہاتھ میں بیگ پکڑے تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ فہاگ سمجھ گیا کہ اسی بیگ میں وہ اصل رپورٹ موجود ہے، چنانچہ اندر جاتے ہی اس نے مشین گن سیدھی کی اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے مشین گن کی نالی سے گولیوں کی بوچھاڑ نکلی اور سفیر اوندے منہ فرش پر گر پڑا، اور زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لمحوں تک تڑپنے کے بعد وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ فہاگ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اس نے سرنگ کے فرش پر پڑا ہوا بیگ اٹھایا اور آگے بھاگ پڑا۔ اتنا وہ سمجھتا تھا کہ اس سرنگ کا دوسرا دروازہ کسی محفوظ جگہ پر نکلتا ہوگا۔ گو اسے بھاگنے میں بے حد تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں پر گولیاں لگی تھیں، مگر گولیوں نے صرف اس کے جسم کا گوشت ہی چھیلا تھا اور رپورٹ کے مقابلے میں زخم زیادہ خطرناک نہیں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ ایک بار وہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو زخم تو جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے، چنانچہ وہ ہمت کر کے بھاگتا رہا اور پھر جلد ہی وہ سرنگ کے دوسرے دہانے پر پہنچ گیا۔ یہاں سامنے ایک سپاٹ دیوار تھی۔ فہاگ نے سپاٹ دیوار پر تیزی سے ہاتھ پھیرے اور پھر جیسے ہی اس کا ہاتھ ایک ابری ہوئی جگہ پر پڑا، ایک کھٹکا ہوا اور دیوار کسی تختے کی طرح ہٹتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مشین گن کی نال اس کے سینے پر جم گئی۔ جلدی کرو، مجھے لے چلو، مجرم پہنچنے ہی والے ہیں، فہاگ نے سفیر کی آواز بناتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چلیے جناب، ہیلی کاپٹر تیار ہے، آپ نکل چلیں، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ اس نوجوان نے جس نے فہاگ کے سینے پر مشین گن رکھی تھی مشین گن ہٹاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، چلو جلدی کرو، میں زخمی ہوں، ہمیں جلد از جلد ہیلی کاپٹر تک پہنچ جانا چاہیے۔ فہاگ نے سفیر کے لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ چونکہ وہاں خاصا اندھیرا تھا اس لیے وہ نوجوان اسے پہچان نہیں سکا اور فہاگ اس موقع سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ آئیے جناب، اس نوجوان نے سفیر کے زخمی ہونے کا سنتے ہی بوکھلا کر کہا، اور پھر فہاگ اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک اور کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ایک جگہ زور سے پاؤں مارا اور پھر اس نے کمرے کی چھت ایک طرف ہٹتی دیکھی۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ ہی لوہے کی سیڑھیاں اوپر دور تک چلی گئی تھیں۔ کمرے کی چھت ہٹتے ہی فہاگ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک گہرے کنویں کی سطح میں کھڑا ہوا ہے۔ کنویں کی اوپر سطح سے آسمان چمکتے ہوئے ستارے صاف نظر آ رہے تھے۔ فہاگ نے بیگ ایک ہاتھ میں پکڑا اور تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ جب وہ چھت والی جگہ کراس کر گیا تو نیچے چھت برابر ہو گئی۔ فہاگ نے ایک لمحے کے لیے نیچے دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے اب جسمانی تکلیف بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف کے ازالے کے لیے اتنا اطمینان ہی کافی تھا کہ وہ سب کو پیچھے چھوڑ کر اصل رپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ وہ ہیلی کاپٹر تک پہنچ جائے پھر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ یہی سوچتا ہوا وہ انتہائی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ عمران جیسے ہی حال سے باہر نکلا وہ تیزی سے دائیں سمت گھوم گیا۔ اس کے پیروں میں بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ راہداری تھوڑی دور جا کر مڑ گئی۔ عمران جیسے ہی مڑا اسے 2 آدمی ایک دروازے سے نکلتے ہوئے نظر آئے۔ وہ دونوں بہت تیزی میں تھے۔ عمران انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ دونوں وہی ہیں جو سفیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے اس میں سے ایک اچھل کر فرش پر گر گیا۔ مشین گن سے نکلنے والی گولیوں نے اسے رقص کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جیسے ہی عمران نے دوسرے کی طرف نال کا رخ کیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر گھبراتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا۔ عمران نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہاتھ روک لیا۔ چلو اندر، عمران نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اسی لمحے ٹائیگر دوڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ سفیر بیگ لے کر ہیلی کاپٹر کی طرف گیا ہے، اسے پکڑ لو، مجھے مت مارو۔ اس آدمی نے خوف کی شدت سے ہکلاتے ہوئے خود ہی کہہ دیا۔ وہ چونکہ فیلڈ کا آدمی نہیں تھا اس لیے موت کے خوف سے اس نے فوراً سب کچھ اگل دیا۔ عمران کو اسی لمحے راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمران سمجھ گیا کہ سیکرٹ سروس کے ارکان ہوں گے۔ ٹائیگر انہیں یہیں روکو، بعد میں بے شک گرفتار ہو جانا۔ عمران نے ٹائیگر کو ہدایت کی اور پھر اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کمرے میں گھستا چلا گیا۔ ٹائیگر نے موڑ کے قریب کھڑے ہو کر مشین گن کا رخ راہداری کے ایک کونے کی طرف کر کے فائر کھول دیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز رک گئی اور گولیوں کی بوچھاڑ ادھر سے بھی ہوئی۔ جلدی بتلاؤ، ہیلی کاپٹر کدھر ہے؟ عمران نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ چھت پر، نوجوان نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کا تمام جسم شدت سے لرز رہا تھا۔ چھت پر جانے کے لیے اس کمرے کی طرف سے کوئی راستہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔
ہاں آؤ، مگر مجھے مارنا مت۔ نوجوان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، چلو اگر تم نے جلد از جلد مجھے پہنچا دیا تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جلدی کرو۔ عمران نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ نوجوان ایک اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ یہاں بھی ایک راہداری تھی۔ نوجوان تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ چھوٹی سی راہداری تھی جس کا اختتام ایک اور کمرے میں ہوا۔ نوجوان نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور پھر دروازے کے ساتھ لگے ہوئے 2-3 بٹنوں میں سے ایک بٹن دبایا۔ کمرہ کسی لفٹ کی طرح تیزی سے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کمرہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ نوجوان نے بٹن دبا کر دروازہ کھول دیا اور عمران کو باہر جانے کے لیے کہا، مگر عمران ایسے ہتھ کنڈوں میں بلا کب پھنسنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چھت پر مسلح افراد موجود ہوں گے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے گا اس پر گولیاں چلائی جائیں گی، اس لیے اس نے جواب دینے کے بجائے نوجوان کا بازو پکڑا اور پھر ایک زوردار جھٹکا دے کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اسی لمحے 2 آدمیوں نے اسے جکڑ لیا۔ وہ شاید اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے، چنانچہ جیسے ہی وہ اس پر جھپٹے، عمران نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور وہ تینوں اچھل کر نیچے گر گئے۔ عمران اچھل کر باہر آیا اور پھر اس نے 2 اور آدمیوں کو اپنی طرف جھپٹتے ہوئے دیکھا۔ عمران نے ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ٹریگر دبا دیا اور وہ دونوں بھی اچھل کر فرش پر گرے اور مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ نے ان کے جسموں میں بے شمار سوراخ کر دیے تھے۔ عمران ان سے فارغ ہو کر آگے بڑھا تو اس نے چھت کے درمیان میں ایک چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کو کھڑے دیکھا۔ عمران جیسے ہی ہیلی کاپٹر کی طرف لپکا، اچانک زائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی اس کے کان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ عمران جھپٹ کر اس کمرے کی دیوار سے چمٹ گیا۔ گولی چلانے والا اس کے شمالی سمت کونے میں موجود تھا۔ اب صورتحال یہ بن گئی تھی کہ اگر عمران اسے ختم کرنے کے لیے آگے ہوتا تو وہ اس کی گولی کی زد میں آتا تھا، اور آگے نہ بڑھتا تو وہ اسے نشانہ نہ بنا سکتا تھا۔ عمران ابھی اس مسئلے کا حل سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ہیلی کاپٹر کی مخالف سمت چھت میں بنے ہوئے ایک چوڑے سے سوراخ میں سے ایک آدمی کو بیگ سمیت باہر آتے دیکھا۔ عمران کو صرف اس کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے مشین گن کا رخ اس کی ٹانگوں کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا، مگر اسی لمحے وہ شخص اچھل کر ہیلی کاپٹر کے پیڈ پر چڑھ گیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ اس کے پیروں کے نیچے سے نکلتی چلی گئی۔ اسی لمحے کونے والا شخص اچانک دیوار کے کونے سے نکل کر اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ شاید اس دوران دیوار کی دوسری طرف کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھ آیا تھا۔ جیسے ہی وہ عمران پر جھپٹا، عمران نے پھرتی سے مشین گن کی نالی اس کے پیٹ میں گھسیڑ دی، مگر وہ شخص انتہائی پھرتی سے پہلو بچا گیا اور جواب میں اس کی زوردار لات عمران کے پہلو پر پڑی۔ عمران نے جسم کو جھٹکا دے کر خود کو اس کی لات کی ضرب سے بچا لیا اور پھر مشین گن کو زور سے گھمایا۔ سٹین گن کی نالی اس آدمی کے چہرے پر پوری قوت سے پڑی اور وہ لڑکھڑا کر 2 فٹ دور ہٹ گیا۔ اب عمران کے پاس کافی وقت تھا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ نے اس نوجوان کو پھر زمین سے اٹھنے ہی نہ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر عمران جیسے ہی ہیلی کاپٹر کی طرف متوجہ ہوا، اس نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر کے پنکھے پوری رفتار سے چلنے شروع ہو گئے تھے اور اب ہیلی کاپٹر زمین سے اٹھنے ہی والا تھا۔ جس جگہ عمران موجود تھا وہاں سے ہیلی کاپٹر کا فاصلہ تقریباً 10 گز تھا۔ چونکہ ہیلی کاپٹر کی دم اس کی طرف تھی، اس لیے اس پر گولیاں چلانا بھی فضول تھا۔ عمران نے مشین گن نیچے پھینکی اور ہیلی کاپٹر کی طرف تیزی سے دوڑ پڑا۔ ابھی اس نے 4-5 قدم ہی اٹھائے تھے کہ ہیلی کاپٹر جھٹکے سے فضا میں بلند ہو گیا، اور پھر جب وہ اس جگہ پہنچا تو ہیلی کاپٹر اتنا اونچا ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مگر عمران نے اپنے جسم کو زور سے فضا میں اچھالا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ ہیلی کاپٹر کے پیڈ پر جم گئے۔ ہیلی کاپٹر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ عمران کے دونوں ہاتھ ہیلی کاپٹر کے پیڈ پر جمے ہوئے تھے اور وہ فضا میں لٹک رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر لمحہ بلمحہ اونچا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی زوردار آندھی کے جھکڑوں میں پھنس گیا ہو۔ عمران نے اپنے جسم کو زور سے جھلایا اور پھر اس کے دونوں پیر دوسرے پیڈ پر جم گئے، اور پھر عمران نے کلا بازی کھائی اور پھر وہ ہیلی کاپٹر اور پیڈ کی باڈی کے درمیان میں جم کر بیٹھ گیا۔ یہاں ہوا کا دباؤ قدرے کم تھا۔ عمران نے پیروں کو مضبوطی سے جمایا اور پھر ایک ہاتھ سائیڈ کے دروازے کی طرف بڑھایا۔ ہینڈل پر ہاتھ پڑتے ہی اس نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا اور پھر بجلی کسی پھرتی سے اس نے دوسرا ہاتھ کھلے ہوئے دروازے کے کنارے پر جما دیا، مگر جیسے ہی اس نے اپنا جسم ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچانا چاہا، اندر سے کسی نے زور سے دھکا دیا اور ہینڈل عمران کے ہاتھ سے چھوٹ گیا
مگر عمران کا ایک ہاتھ مضبوطی سے کنارے کو تھامے رہا۔ اب وہ صرف اسی ہاتھ کے بل فضا میں لٹک رہا تھا۔ پھر اندر سے کسی نے اس کے ہاتھ کی کلائی پر زوردار ضرب لگائی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کلائی ٹوٹ گئی ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ نے کنارہ چھوڑ دیا اور عمران سینکڑوں فٹ کی بلندی سے نیچے گرنے لگا۔ اب ایسا کوئی سہارا باقی نہیں تھا جسے پکڑ کر وہ اپنی جان بچا سکتا۔ موریا کو عین اسی لمحے ہوش آیا جب اس نے فہاگ کو سفیر کے پیچھے دروازہ کراس کرتے ہوئے دیکھا۔ موریا سیدھی ہوئی، وہ ہاتھوں کی رسیاں تو پہلے ہی کھول چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی لچک تھی کہ وہ انہیں بڑی آسانی سے اکٹھا کر کے چھوٹے سے چھوٹے حلقے میں سے گزار سکتی تھی۔ دراصل سفیر نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی رسیاں کھول لیتی۔ گولی نے اس کے گوشت کو پھاڑ دیا تھا۔ فوری تکلیف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے جسم پر لپٹی ہوئی رسیاں کھولیں اور پھر اچھل کر آگے بڑھی۔ وہ ایک پیر سے لنگڑا رہی تھی مگر اس کے انداز میں پھر بھی پھرتی تھی۔ اس نے فرش پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کو پکڑ کر ادھر ادھر گھمایا۔ جیسے ہی ہینڈل دائیں جانب گھوما، دروازہ کھل گیا اور موریا اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک طویل سی سرنگ تھی۔ پھر اس نے آدھے راستے میں سفیر کو مردہ فرش پر پڑا ہوا دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ فہاگ اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کر بھاگ نکلا ہوگا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ جلد ہی وہ سرنگ کے اختتام پر پہنچ گئی، مگر سرنگ کے اختتام پر ایک سپاٹ دیوار سی تھی۔ ابھی موریا اس سے تھوڑی ہی دور تھی کہ دیوار کسی تختے کی طرح ہٹتی چلی گئی اور ایک مسلح نوجوان پھرتی سے اس خلا میں سے نکلا۔ موریا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا اور وہ نوجوان مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے زمین پر گرا۔ گولیوں نے اس کے جسم کو مکھیوں کے چھتے میں تبدیل کر دیا تھا۔ موریا اسے پھلانگتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ لوہے کی سیڑھیاں چھت کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سیڑھیاں چھت کراس کر کے اوپر چلی گئی ہوں گی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے وہ چھت کو اپنی جگہ سے ہٹا سکے۔ اس نے تیزی سے دیواروں کو مشین گن کے بٹ سے ٹھونکنا شروع کر دیا مگر کچھ نہ ہوا۔ دیوار کو ٹھونکتی ہوئی جب وہ ایک کونے میں پہنچی تو اس کے پیر کو ٹھوکر سی لگی۔ یہ جگہ زمین سے ابری ہوئی تھی۔ ابری ہوئی جگہ کا احساس ہوتے ہی اس نے زور سے اس جگہ پیر مارا اور دوسرے لمحے چھت ایک طرف ہٹ گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک کنواں سا تھا اور پھر اس نے ایک آدمی کو بیگ پکڑے آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے مشین گن سیدھی کی اور نشانہ لے کر ٹریگر دبانے ہی والی تھی کہ وہ شخص اچھل کر سوراخ سے باہر نکل گیا۔ موریا سمجھ گئی کہ یہ فہاگ ہوگا۔ اس نے مشین گن کو کاندھے سے لٹکایا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دیں۔ وہ فہاگ کے ہاتھ سے بیگ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اصل رپورٹ اسی بیگ میں ہوگی۔ چنانچہ وہ ایک کی بجائے دو دو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر چڑھتی چلی گئی۔ ابھی وہ درمیان میں ہی تھی کہ اسے اوپر گولیاں چلنے اور پھر کسی انجن کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اور زیادہ تیزی سے چڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ اس کنویں کے دہانے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دور ایک ہیلی کاپٹر اڑتا چلا جا رہا ہے اور ایک آدمی اس کے پیڈ سے لٹکا ہوا ہے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی نے کلا بازی کھائی اور پھر اس کی ٹانگیں دوسرے پیڈ سے اٹک گئیں۔ موریا کے دماغ پر ایک لمحے کے لیے مایوسی چھا گئی مگر دوسرے لمحے ایک خیال آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی چھت کے کنارے پر پہنچی۔ اسے یقین تھا کہ ہیلی کاپٹر فہاگ چلا رہا ہوگا اور دوسرا آدمی شاید سفارت خانے کا کوئی پہرے دار ہوگا۔ چونکہ وہ فہاگ کے ساتھ کافی عرصے تک سیکرٹری رہ چکی تھی، اس لیے اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ فہاگ ہیلی کاپٹر کو کہاں لے کر جائے گا۔ جہاں تک دوسرے آدمی کا تعلق تھا، اسے یقین تھا کہ وہ آدمی زیادہ دیر تک پیڈ پر اپنی گرفت قائم نہیں رکھ سکے گا۔ عمارت کی پشت کی طرف کنارے سے اس نے جھانکا اور پھر اسے پانی کا ایک پائپ چھت سے نیچے جاتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس طرف کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمارت کے سامنے والے رخ کی طرف اب بھی گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھر پولیس گاڑیوں کے سائرن بھی اس کے کانوں میں پہنچ گئے۔ وہ تیزی سے پائپ سے پھسلتی ہوئی چند لمحوں میں زمین تک پہنچ گئی۔ وہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے قبل عمارت کے باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ زمین پر پہنچتے ہی وہ دیوار کے قریب گئی اور اس نے جسم کو کسی بازیگر کی طرح کلا بازی کھلائی اور دیوار پر چڑھ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ دیوار کچھ زیادہ بلند نہیں تھی، اس لیے دیوار پر چڑھتے ہی وہ دوسری طرف کود گئی۔ اس طرف ایک چھوٹی سڑک تھی۔ وہ سڑک پر بھاگتی چلی گئی اور پھر سفارت خانے کے شمال میں پہنچ کر وہ ایک اور سڑک پر مڑ گئی۔ اس نے آتے ہوئے اپنی کار اسی سڑک پر کھڑی کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کار اب تک وہاں موجود ہوگی۔
اور پھر اس نے کار کو وہاں موجود دیکھ ہی لیا۔ کار کے قریب پہنچتے ہی اس نے پھرتی سے کار کا دروازہ کھولا اور اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دوسرے لمحے کار سٹارٹ ہو گئی اور ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھ گئی۔ مین روڈ آتے ہی اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور ڈیش بورڈ کا خانہ کھل گیا۔ اب وہاں ایک ڈائل اور چند بٹن نظر آ رہے تھے۔ موریا نے ایک بٹن دبایا اور ڈائل پر ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو، ریڈ کیٹ اسپیکنگ اوور، موریا نے کہا۔ یس میڈم، گوگل اسپیکنگ فرام دس اینڈ اوور، دوسری طرف سے گوگل کی آواز سنائی دی۔ گوگل، فہاگ رپورٹ لے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہمارے گروپ کے تمام آدمی مارے جا چکے ہیں۔ فہاگ ہیلی کاپٹر پر سوار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کو ریڈ مینشن کی عمارت میں لے جائے گا۔ ریڈ مینشن کی عمارت ہمارے ہیڈ کوارٹر کے بالکل قریب موجود ہے، اس لیے تم فوراً اپنے آدمیوں سمیت ریڈ مینشن پر دھاوا بول دو۔ میں کار پر وہیں پہنچ رہی ہوں۔ میرے پہنچنے تک ریڈ مینشن کی عمارت پر تمہارا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ اوور، موریا نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر میڈم، اوور، دوسری طرف سے گوگل کی آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر فہاگ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے تو بے شک گولی مار دینا۔ اوور اینڈ آل، موریا نے کہا اور بٹن دبا کر سلسلہ ختم کر دیا۔ کال سے فارغ ہو کر موریا نے ایکسیلیٹر پر مکمل دباؤ ڈالا اور کار پوری تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ موریا دانت بینچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پر لگا کر ریڈ مینشن کی عمارت تک پہنچ جائے۔ بہرحال اسے یقین تھا کہ اس کے آدمی جلد ہی وہاں پہنچ جائیں گے اور پھر فہاگ وہاں سے بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران ہال سے نکل کر تمام عمارت میں پھیل گئے اور پھر زبردست جدوجہد اور کئی مسلح پہرے داروں کے قتل کے بعد سفارت خانے پر ان کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ ٹائیگر کو بھی ایکس 2 کے حکم سے گرفتار کر لیا گیا، مگر پوری عمارت میں عمران اور سفیر کا کوئی پتہ نہیں چلا، اور اس وقت ان کی حیرت دو چند ہو گئی جب انہیں معلوم ہوا کہ فہاگ اور موریا بھی غائب ہیں۔ پھر خفیہ سرنگ کا بھی پتہ چل گیا جہاں سفیر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کنواں جس میں لوہے کی سیڑھیاں موجود تھیں، اور پھر چھت پر موجود لاشوں کی موجودگی اور ہیلی کاپٹر کے غائب ہونے کا بھی علم ہو گیا۔ جیسے ہی ایکس 2 کو ہیلی کاپٹر کی گمشدگی کا پتہ چلا، وہ سمجھ گیا کہ عمران اور مجرم اسی ہیلی کاپٹر میں فرار ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے سفارت خانے کے ٹیلی فون پر بحیثیت ایکس 2 فضائیہ کے تمام اسٹیشنوں کو احکامات جاری کر دیے کہ اس ہیلی کاپٹر کو چیک کیا جائے اور جہاں وہ اترے اس کی فوری اطلاع کی جائے۔ اتنی دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور بلیک زیرو نے سفارت خانے کو پولیس کی نگرانی میں دینے کے بعد تمام ممبران کو حکم دیا کہ وہ دانش منزل پہنچ جائیں۔ ان سب کو مسلح اور چوکنا رہنا چاہیے۔ 1 منٹ کے نوٹس پر انہیں کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ ایکس 2 نے سر سلطان کو بھی سفارت خانے کی صورتحال سے آگاہ کر دیا اور پھر سر سلطان اور دیگر اعلیٰ حکام بھی پہنچ گئے۔ ایکس 2 سر سلطان سمیت دانش منزل آ گئے۔ دانش منزل پہنچنے کے بعد پہلی بار سر سلطان نے انتہائی سخت لہجے میں بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، طاہر، میرا خیال تھا کہ عمران کے ساتھ اتنے عرصے کام کرنے کے بعد تمہیں عقل آ چکی ہوگی، مگر آج میرا خیال غلط ثابت ہوا ہے۔ تمہیں اس طرح سفارت خانے پر حملہ کرنے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سفارت خانے کا معاملہ ہے۔ ہمیں باقاعدہ طور پر حکومت ثانیہ کو اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ بلیک زیرو کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اس نے صفدر کے بتلائے ہوئے تمام حالات بتلا دیے۔ جب سر سلطان کو معلوم ہوا کہ اگر ایکس 2 بروقت کارروائی نہ کرتا تو عمران کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، تب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اب اس رپورٹ کا کیا ہوگا؟ سر سلطان نے کہا، اور بلیک زیرو نے انہیں بتلا دیا کہ اس نے فضائیہ کو اس ہیلی کاپٹر کی چیکنگ کے احکامات دے دیے ہیں۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر کہیں لینڈ ہوا اسے اطلاع مل جائے گی اور وہ اپنی پوری ٹیم سمیت وہاں پہنچ جائے گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2، اس نے مخصوص لہجے میں کہا، سر میں رڈار اسٹیشن انچارج نمبر 3 بول رہا ہوں۔ ایک 2 سیٹر ہیلی کاپٹر ہم نے چیک کیا ہے، وہ اس وقت دارالحکومت کے سیکٹر نمبر 3 پر پرواز کر رہا ہے اور شاید وہ اسی سیکٹر کی کسی عمارت پر اترے گا۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز نے جواب دیا، سیکٹر نمبر 3 جو جمال پورہ کالونی سے لالہ زار کالونی پر مشتمل ہے۔ بلیک زیرو نے سوچتے ہوئے کہا، یس سر، وہی۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اوکے، اسے چیک کیا جائے اور اب مجھے ٹرانسمیٹر فریکوینسی نمبر 43 سائیکل 1 پر اطلاع دی جائے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اوکے سر۔ جواب ملا اور بلیک زیرو نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور مخصوص لہجے میں کہنے لگا، ہیلو ممبران، فوراً کاروں پر سوار ہو کر جمال پورہ کالونی پہنچ جاؤ
وہاں وہ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا ہے۔ اگر تمہارے پہنچنے تک وہ پرواز کر رہا ہو تو جس عمارت میں اترے وہاں ریڈ کر دو، اور اگر وہ پہلے لینڈ کر چکا ہو تو پھر سب وہی رہو، میں خود پہنچ کر تم سے رابطہ کر لوں گا۔ بلیک زیرو نے انہیں احکام دے کر رابطہ ختم کر دیا۔ اچھا سر، اب مجھے اجازت، ایسا نہ ہو کہ رپورٹ وہاں سے بھی نکل جائے۔ بلیک زیرو نے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں جاؤ، اور جیسے ہی رپورٹ تمہارے قبضے میں آئے اسے لے کر میرے پاس آنا، میں دفتر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سر سلطان نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بلیک زیرو اٹھا اور پھر وہ بھی اپنی مخصوص کار میں دانش منزل سے جمال پورہ کالونی کی طرف چل پڑا۔ اس بار اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر رپورٹ حاصل کر لے گا تاکہ سر سلطان کو اپنی کارکردگی سے متاثر کر سکے۔ کلائی پر ضرب لگنے کے بعد عمران کا ہاتھ ہیلی کاپٹر کے دروازے کے کنارے سے چھوٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یوں لگا جیسے اس کا جسم فضا میں بے سہارا ہو گیا ہو، جیسے اس کا جسم جھٹکا کھا کر نیچے گرنے لگا۔ اس نے اپنے حواس درست رکھتے ہوئے دونوں پیروں سے پیڈ کو پلاس کی طرح جکڑ لیا، اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے اس کا جسم نیچے گرنے سے رک گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہیلی کاپٹر فضا میں اڑتا جا رہا تھا اور عمران اس کے پیڈ سے سر کے بل لٹکا ہوا تھا۔ اگر عمران کے اوسان ایک لمحے کے لیے بھی خطا ہو جاتے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی تھی۔ وہ چند لمحوں تک تو فضا میں الٹا لٹکا رہا، پھر اس نے بڑی مضبوطی سے اپنے جسم کو جھکولا دیا اور اس کے ہاتھ دوسرے پیڈ کے گرد جم گئے اور اس نے پیڈ کے گرد موجود پیروں کو ہٹا لیا۔ اب وہ دوسرے پیڈ کو پکڑے ہوئے سیدھا لٹکا ہوا تھا، پھر اس نے پیر بھی اسی پیڈ کے گرد لپیٹ لیے اور پھر وہ پیڈ پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ اب اس نے ہیلی کاپٹر کے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اندر موجود سفیر کہیں اس پر گولی ہی نہ چلا دے۔ اس نے سوچا کہ آخر وہ ہیلی کاپٹر کو کسی جگہ لینڈ تو کرے گا ہی، وہیں وہ اس سے نپٹ لے گا، اور پھر اب اندر موجود سفیر بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہوگا کہ وہ کہیں نیچے گر چکا ہوگا، اس لیے وہ اطمینان سے کسی جگہ لینڈ کرے گا۔ چنانچہ وہ پیڈ سے چمٹا ہوا بڑے اطمینان سے لیٹا رہا۔ ہیلی کاپٹر کافی دیر تک دارالحکومت کے مختلف حصوں میں پرواز کرتا رہا۔ چونکہ ہیلی کاپٹر کافی اونچائی پر تھا اس لیے دارالحکومت پر کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر نیچے اترتا چلا گیا اور دارالحکومت کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر کافی نیچے آ گیا اور پھر اسے نیچے ایک جگہ 2-3 بار مخصوص روشنی جلتی نظر آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے کے لیے اشارہ دیا جا رہا تھا، اس لیے وہ بھی پیڈ سے کودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا اور پھر وہ ایک وسیع عمارت کے احاطے میں اترتا چلا گیا۔ ابھی ہیلی کاپٹر زمین سے چند گز اونچا ہی تھا کہ عمران نے ایک طرف چھلانگ لگا دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتا 2-3 آدمی اس پر جھپٹ پڑے۔ عمران نے کچھ زیادہ جدوجہد اس لیے نہ کی کیونکہ اسے صورتحال کا علم نہیں تھا۔ اس وقت بلڈنگ میں کتنے افراد موجود ہیں؟ اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تعداد زیادہ ہو اور وہ مار کھا جائے۔ وہ صورتحال دیکھ کر قدم اٹھانے کا قائل تھا، چنانچہ انہوں نے اسے اچھی طرح جکڑ لیا اور اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بازوؤں کو پیچھے باندھ دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر رک چکا تھا اور پھر اس کا دروازہ کھلا اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں سے سفیر کی بجائے فہاگ باہر نکلا۔ فہاگ جب آگے بڑھا تو وہ عمران کو وہاں دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ فہاگ نے ان آدمیوں سے مخاطب ہو کر پوچھا جو اسے گھیرے کھڑے تھے۔ سر، آپ کے ہیلی کاپٹر کے پیڈ سے اس نے چھلانگ لگائی تھی، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، یہ ہیلی کاپٹر سے نیچے گرا نہیں تھا، فہاگ نے دانت بینچتے ہوئے کہا۔ اسے اندر لے آؤ، فہاگ نے اپنے آدمیوں کو مخاطب ہو کر کہا۔ عمران جو اب تک بالکل ہی خاموش تھا خود ہی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ اس کے ناخن اس دوران باقاعدہ کام کر رہے تھے، اور پھر جیسے ہی وہ عمارت کے برآمدے میں پہنچے تو وہ ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسیوں سے نجات پا چکا تھا۔ اس دوران وہ یہ بھی چیک کر چکا تھا کہ عمارت کے اس رخ پر صرف وہی 4 مسلح آدمی ہیں۔ پھر جیسے ہی وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے، اچانک عمارت کی دیواروں سے ان پر فائرنگ شروع ہو گئی اور پھر تقریباً 20 کے قریب سائے دیواروں سے کود کر اندر آ گئے۔ فہاگ اور عمران کے پیچھے آنے والے افراد نے فوراً ہی بیٹھ کر پوزیشن لے لی، اور پھر اس سے پہلے کہ فہاگ چونک کر کچھ کارروائی کرتا، عمران نے جھپٹا مارا اور اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کر عمارت کے اندر بھاگ گیا۔ ٹھہرو عمران، ٹھہرو، فہاگ چیخ کر اس کے پیچھے بھاگا، مگر عمران ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی تیزی سے دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ فہاگ اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں آتا وہ اس کے بیرونی دروازے سے باہر نکل آیا۔ وہ ایک بار پھر برآمدے میں پہنچ چکا تھا،
عمران بڑی پھرتی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اسی لمحے کسی نے عمارت کے گرد لگے ہوئے بلبوں کو فائر کر کے بجھا دیا اور اب عمارت میں گہری تاریکی چھا گئی۔ عمران نے اس تاریکی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پھر تیزی سے چھلانگ لگا کر لان کی باڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے بے حد رسک لیا تھا کیونکہ فائرنگ کا تبادلہ مسلسل ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ صحیح سلامت باڑ کے پیچھے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ عمران بیگ سمیت گیٹ کی طرف رینگتا چلا گیا کیونکہ اس کے نظریے کے مطابق اس وقت گیٹ ہی سب سے زیادہ محفوظ جگہ تھی۔ نفسیاتی طور پر حملہ آور گیٹ کی بجائے دیواروں سے کود کر اندر آنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ابھی عمران گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک دیواروں سے پہلے والے حملہ آوروں پر فائرنگ شروع ہو گئی اور کچھ سائے مشین گنوں سے مسلح اندر کود آئے۔ عمران انہیں دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ وہ انہیں پہچان چکا تھا کہ نئے آنے والے سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں۔ اسی لمحے گیٹ ایک دھکے سے کھل گیا اور پھر ایک بلٹ پروف کار اندر داخل ہوئی۔ عمران دھیرے سے مسکرا دیا کیونکہ وہ X2 کی مخصوص کار کو پہچان چکا تھا۔ کار وہیں گیٹ کے قریب ہی رک گئی۔ سیکرٹ سروس کے ممبران نے جلد ہی عمارت پر قبضہ کر لیا اور پھر وہاں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے کار کا دروازہ کھلا اور بلیک زیرو X2 کے نقاب میں نیچے اترا اور پھر وہ بڑے باوقار انداز میں قدم بڑھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ عمران نے سوچا کہ اب گیٹ سے باہر نکل جانا چاہیے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ٹھٹک گیا کیونکہ اس نے گیٹ سے باہر پولیس کے آدمیوں کی جھلک دیکھ لی تھی۔ بلیک زیرو شاید مکمل انتظامات کے ساتھ آیا تھا تاکہ عمارت میں سے کوئی فرد بچ کر نہ نکل سکے۔ پولیس نے یقیناً عمارت کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہوگا، چنانچہ عمران کا بیگ سمیت وہاں سے بچ نکل کر جانا مشکل ہو گیا تھا، اور اگر وہ کوشش بھی کرے گا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی۔ وہ تیزی سے سرکتا ہوا کار کے قریب آیا اور پھر ڈگی کے نیچے چھپ کر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی تار نکالی اور اس کا سرا ڈگی کے تالے میں ڈال کر اس نے تار کو مخصوص انداز میں گھمایا۔ ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ ہی تالا کھل گیا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو وہاں متوجہ نہ پا کر اس نے بڑی خاموشی سے ڈگی کا ڈھکن اٹھایا اور دوسرے لمحے بیگ سمیت ڈگی میں رینگ گیا۔ اب وہ ہر طرح سے محفوظ ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ X2 کی کار کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ عمران کے بھاگتے ہی فواد اس کے پیچھے لپکا، مگر کئی کمرے دیکھنے کے باوجود عمران اسے نظر نہ آیا۔ وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ عمارت میں زیادہ افراد موجود نہیں ہیں اور حملہ آور یقیناً عمارت پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے اب اس نے سوچا کہ کسی طرح وہاں سے فرار ہو جائے۔ بعد میں وہ عمران کو ڈھونڈ کر رپورٹ حاصل کر لے گا۔ اگر یہاں پھنس گیا تو پھر حملہ آور اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے وہ عمارت کے پچھلے دروازے سے نکل کر پشتی دیوار کی طرف بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ بیرونی دیوار کے قریب پہنچتا، اچانک دیوار سے فائرنگ ہوئی اور فہاگ اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے حلق سے تیز چیخ نکل گئی اور چند لمحوں تک تڑپنے کے بعد وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس بار گولیوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی دیوار سے کود کر 3 سائے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سب سے آگے موریا تھی۔ تم یہیں ٹھہرو اور کسی کو اس طرف سے نکلنے نہ دینا، موریا نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھی وہیں دبک گئے اور موریا تیزی سے بھاگتی ہوئی اس دروازے کی طرف بھاگی جس سے فہاگ نکل کر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہوئی، اچانک اس نے عمارت سے باہر اور پچھلی طرف مشین گن کی فائرنگ کی آوازیں سنی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ یہ نئی فائرنگ یقیناً کسی نئے حملہ آوروں کی تھی، مگر اسے فہاگ کی تلاش تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس عمارت کے نیچے ایک خفیہ تہہ خانہ ہے اور فہاگ یقیناً وہیں موجود ہوگا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ جسے وہ راستے میں گولی مار کر آ رہی ہے وہی فہاگ ہے۔ جلد ہی وہ خفیہ تہہ خانے میں پہنچ گئی، مگر تہہ خانہ خالی تھا۔ تہہ خانے کو خالی دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ فہاگ کہاں جا سکتا ہے، اس نے سوچا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آنے لگی۔ اس نے سیڑھیوں کے اختتام پر ایک سیڑھی کی جڑ میں لگا ہوا چھوٹا سا بٹن دبایا اور چھت کا وہ حصہ کسی تختے کی طرح ایک طرف سرکتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی وہ اچھل کر باہر نکلی، اچانک چٹ کی آواز آئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ تقریباً 4 مشین گنوں کا رخ اس کی طرف تھا اور کمرے کے دروازے پر ایک نقاب پوش مشین گن اٹھائے کھڑا تھا۔ ہینڈز اپ، ان میں سے ایک نوجوان نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور موریا نے طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ کون ہے صفدر؟ نقاب پوش نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا جس نے اسے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ یہ موریا بلوگن اور فریڈ کیٹ ہے جناب، صفدر نے جواب دیا۔ نقاب پوش نے ہنکارا بھرا۔ اتنے میں ایک اور نوجوان اندر داخل ہوا۔
तमाम इमारत खाली है जनाब। इमरान का कहीं पता नहीं चला। बाहर पुलिस कह रही है कि कोई शख्स किसी भी तरफ से इमारत से बाहर नहीं निकला। आने वाले ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। तो फिर इमरान कहाँ गया? एक्स2 ने तशवीश भरे लहजे में कहा। सफदर तुम जाओ और इमारत में मौजूद लाशों को चेक करो, कहीं इमरान किसी जगह मुर्दा ना पड़ा हो। अगर वो जिंदा होता तो ज़रूर यहाँ से निकलने की कोशिश करता। एक्स2 ने स्पाट लहजे में सफदर से कहा और सफदर के साथ वहाँ मौजूद बाकी मेंबरान के दिल भी धक से रह गए। इमरान की मौत का सुनकर ही उन्हें जज्बाती तौर पर दचका लगा था। सफदर फुर्ती से बाहर निकल गया। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके पीछे तनवीर और सदीकी ने एक लाश को उठाया हुआ था। सर इमरान का कहीं पता नहीं चला। अलबत्ता ये एक और पार्टी का मेंबर फहाग इमारत की पिछली तरफ मुर्दा पड़ा हुआ था। सफदर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। मोरिया ने फहाग की लाश देखकर मुंह फेर लिया। वो समझ गई कि जिसे वो कत्ल करके आई थी वो फहाग ही था। ठीक है, इस लड़की और लाश को हेडक्वार्टर पहुंचा दो। पुलिस को कोठी का चार्ज देकर तुम सब दानिश मंजिल पहुंच जाओ। मैं इमरान के सिलसिले में तुम्हें नई हिदायत दूंगा। अब इमरान को हर कीमत पर जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार होना चाहिए, एक्स2 ने कहा और फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर निकल आया। वो बड़े बावकार अंदाज में चलता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार गेट से बाहर निकल आई। गो उसने अपने मेंबरान के सामने बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा किया था, मगर अंदरूनी तौर पर वो बेहद मुज़तरब था। इमरान उसे हर दफ़ा चकमा देकर निकल जाता था और वो सोच रहा था कि अब जाकर सर सुल्तान के सामने इस्तीफ़ा पेश कर दे। इस पोस्ट को इमरान के अलावा और कोई शख्स नहीं संभाल सकता। इमरान के मुकाबले में उसकी सलाहियतें ना होने के बराबर थीं। दफ्तर पहुंचकर जैसे ही उसने चपड़ासी से सर सुल्तान से मिलने के लिए कहा, सर सुल्तान ने उसे फ़ौरन अंदर बुला लिया। इस वक्त तक वो नकाब उतार चुका था। क्या हुआ ताहिर, रिपोर्ट मिल गई? सर सुल्तान ने परेशान से लहजे में पूछा। मैं अपनी नाकामी तस्लीम करता हूँ और मैं इस्तीफ़ा देने के लिए ही आया हूँ। इमरान एक बार फिर निकल जाने में कामयाब हो गया है और रिपोर्ट उसी के पास है, ताहिर ने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। आखिर हुआ क्या? सर सुल्तान ने स्पाट लहजे में कहा और ब्लैक ज़ीरो ने तमाम तफसील बतलाई कि किस तरह उसने अपने मेंबरान समेत उस इमारत पर हमला किया जहां हेलीकॉप्टर उतरा था। वहां एक गैर मुल्की सीक्रेट एजेंट लड़की मोरिया ब्लोगन जिंदा हत्थे चढ़ी है। एक और पार्टी के सरबराह फहाग की लाश मिली है। इमरान फिर भी गायब है और ना ही वो रिपोर्ट मिली है। इसका मतलब है मुझे इमरान की बात माननी पड़ेगी, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका अल्लाह भला करे। अगर आप मेरी बात मान लेते तो हमारे ब्लैक ज़ीरो को इतनी तकलीफ भी ना उठानी पड़ती। अचानक इमरान की आवाज़ सुनाई दी और ब्लैक ज़ीरो उछल पड़ा। इमरान हाथ में बैग पकड़े हुए बड़े इत्मीनान से चलता हुआ सर सुल्तान के करीब आया। उसने बैग मेज़ पर रखा और फिर बड़े इत्मीनान से उसके ताले खोलकर उसने बैग का ढक्कन उठाया और उसके अंदर रखी हुई फ़ाइल निकालकर सर सुल्तान के सामने रख दी। सर सुल्तान ने एक नज़र फ़ाइल को देखा और फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ बटन दबा दिया। उसी लम्हे एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। हाशिम, ये रिपोर्ट रिकॉर्ड रूम में पहुंचाकर रसीद ले आओ, सर सुल्तान ने रिपोर्ट आने वाले के सुपुर्द करते हुए कहा और नौजवान मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। ब्लैक ज़ीरो बड़ी हैरत से सर सुल्तान और इमरान की शक्लें देख रहा था। सर सुल्तान ने इमरान की आमद पर किसी हैरत का इजहार नहीं किया था, बल्कि उनके रवैये से यूँ महसूस हो रहा था जैसे इमरान ने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम किया हो। ताहिर, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल इमरान ने इस फाइल को हासिल करने के लिए एक गहरा प्लान मुरतब किया था। सर सुल्तान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। मगर सर, इस प्लान को मुझसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? ब्लैक ज़ीरो ने कदरे झुंझलाते हुए लहजे में कहा। तुमसे ना छुपाते तो प्लान ही ना बनता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी मुझे कुछ तो बतलाइए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। दरअसल बात यह थी कि जब मुझे मालूम हुआ कि हुकूमत सानिया हमारी हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है, इसके साथ ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि एक गैर मुल्की सीक्रेट एजेंट फहाग भी ये रिपोर्ट हासिल करने के लिए आया है। तो मैंने सर सुल्तान से मशवरा करके एक प्लान बनाया। वो ये कि मैं सीक्रेट सर्विस से हटकर इस गैर मुल्की एजेंट की इमदाद करके वो रिपोर्ट हासिल कर लूँ, और जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आ जाए तो मैं गैर मुल्की एजेंट को ख़त्म करके रिपोर्ट सर सुल्तान के हवाले कर दूं। इस तरह हुकूमत सानिया को हमारी हुकूमत से कोई शिकायत पैदा ना हो सकेगी और वो यही समझती रहेगी कि रिपोर्ट गैर मुल्की एजेंट ले उड़े हैं। मगर इसके लिए ज़रूरी था कि सीक्रेट सर्विस बाकायदा पूरे ज़ोर व शोर से
اس رپورٹ کو بچانے کے لیے حکومت ثانیہ کے انجینئروں اور ان کی پارٹی کی حمایت کرے۔ اگر تمہیں اصل پلان بتلا دیا جاتا تو تم اتنی مستعدی سے کام نہ کرتے۔ بہرحال میں باقاعدہ طور پر علیحدہ ہو گیا اور تمہیں آمادہ کرنے کے لیے میں سر سلطان سے الجھ پڑا۔ نتیجے میں تم X2 بن گئے اور میں مجرم۔ میں نے فہاگ کے ساتھ مل کر فارم سے رپورٹ اڑانے کی کوشش کی۔ اس وقت تک ہماری کارکردگی سے حکومت ثانیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ باقی غیر ملکی ایجنٹ رپورٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ ان کے حکام نے ہمیں ڈاج دینے کا پروگرام بنایا۔ فارم میں اصل رپورٹ ہی نہ بھیجی گئی۔ اس طرح ہم تینوں یعنی میں، فہاگ اور اس کی ساتھی موریا بلوگن، جو دراصل ایک علیحدہ گروپ کی سرگنا تھی، آپس ہی میں الجھ کر رہ گئے۔ موریا بلوگن نے ایک اور قدم بھی اٹھایا کہ رپورٹ حاصل ہوتے ہی سکارو پوائنٹ کے انجینئروں کو بھی قتل کرا دیا تاکہ حکومت ثانیہ ان انجینئروں کی معرفت دوسری رپورٹ نہ بنوا سکے، مگر اصل رپورٹ اسے بھی نہ ملی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اصل رپورٹ سفارت خانے پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ میں ٹائیگر کو لے کر وہاں پہنچ گیا، مگر سفارت خانے والے پہلے ہی چوکنا تھے، اس لیے ہم گرفتار ہو گئے۔ ادھر موریا اور فہاگ کا گروپ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس طرح ہم تینوں وہاں گرفتار کر لیے گئے۔ وہ ہمیں قتل کرنے ہی والے تھے کہ سیکرٹ سروس بھی وہاں پہنچ گئی۔ ادھر سفیر وہ رپورٹ والا بیگ لے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکل جانا چاہتا تھا کہ فہاگ اسے قتل کر کے اور رپورٹ لے کر اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو گیا، اور میں بھی اسی کے ہیلی کاپٹر سے چمٹا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ وہاں بھی موریا کا گروپ حملہ آور ہوا اور میں فہاگ کے ہاتھ سے بیگ چھین لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنی دیر میں سیکرٹ سروس بھی وہاں پہنچ گئی، مگر بیگ میں حاصل کر چکا تھا، چنانچہ سب کو بے نیل و مرام لوٹنا پڑا۔ عمران نے کہا، مگر آپ وہاں سے غائب کیسے ہو گئے تھے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری کار کی ڈگی میں چھپ گیا تھا، چنانچہ اب تمہارے ساتھ یہاں پہنچ گیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو بیچارے پر خفت کے آثار ابھر آئے۔ بہرحال طاہر، اس کیس میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم اب بے حد پختہ ہو چکے ہو، تم ہر جگہ بر وقت پہنچے ہو اور صحیح پہنچے ہو، عمران نے بلیک زیرو کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر پھر بھی ناکام ہی رہا، بلیک زیرو نے خجالت امیز لہجے میں کہا۔ وہ تو رہنا ہی تھا، تمہارا مقابلہ جو شیطان سے تھا، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر میں شیطان ہوں تو آپ یقیناً سر شیطان کہلانے کے حقدار ہیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان کہا مار کر ہنس پڑے۔ بلیک زیرو بھی اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر اس پلان کا کیا فائدہ ہوا جناب؟ اب جب بھی ہم تیل نکالیں گے حکومت ثانیہ سب کچھ سمجھ جائے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں بلیک زیرو، ہم کچھ عرصہ خاموش رہیں گے، پھر کسی دوست ملک سے فرضی معاہدہ کر کے تیل نکالنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح حکومت ثانیہ ہمیں کچھ نہ کہہ سکے گی، اور ہم رائلٹی سے بھی بچ جائیں گے جو ہمیں حکومت ثانیہ کو دینی پڑتی، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال حکومت ثانیہ کو بلیک میلنگ بے حد مہنگی پڑی۔ زیادہ کا لالچ کرتے کرتے وہ پہلی رائلٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں لالچ کی سزا تو ملنی ہی چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ اچھا سر، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ بلیک زیرو نے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم بدستور X2 ہو، عمران کا استعفیٰ میں منظور کر چکا ہوں، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر چاہو تو تم مجھے گرفتار بھی کر سکتے ہو، مگر ایک کام کرنا، میری گرفتاری کے لیے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو نہ بھیجنا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے لیے بھلا میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر اس کیس میں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اب مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، مٹھائی کا سکوپ بن گیا۔ یہ سن لو، بغیر مٹھائی کھائے تو میں تمہیں کچھ نہیں سکھاؤں گا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ مٹھائی میں منگوا لیتا ہوں، سر سلطان نے خوش دلی سے کہا۔ پھر آج سے میرا ادب کیا کریں گے؟ مٹھائی کھاتے ہی میں آپ کا استاد بن جاؤں گا، عمران نے سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے کہا، اور سر سلطان ایک بار پھر کہا مار کر ہنس پڑے۔ اچھا جناب، مجھے اجازت دیجیے، وہاں ممبران میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بیچارے عمران کے متعلق بے حد تشویش میں مبتلا ہیں، میں انہیں جا کر خوشخبری سناتا ہوں کہ میں نے عمران کو معاف کر دیا ہے، بلیک زیرو نے اجازت طلب لہجے میں کہا۔ پھر لگے ہاتھوں جولیا سے میری شادی کی بات بھی پکی کر لینا، عمران نے کہا۔ جولیا کی بجائے اس لڑکی موریا بلوگن سے بات نہ کر لوں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، ایسا نہ کرنا، ورنہ مجھے رپورٹ ریکارڈ روم سے چرا کر منہ دکھائی کے طور پر پیش کرنی پڑے گی، عمران نے جواب دیا۔
تم جاؤ طاہر اور اپنے ممبران کو سمجھا کر فارغ کرو اور اس لڑکی کو سپرنٹینڈنٹ فیاض کے سپرد کر دو۔ ابھی میں نے حکومت ثانیہ کو ان کے سفارت خانے کے متعلق وضاحت کرنی ہے، سر سلطان نے کہا اور بلیک زیرو سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وضاحت کیا کرنی ہے، بس اتنا کہہ دیجئے کہ نیا سفیر بھیج دیں اور پہلے کی لاش وصول کر لیں۔ چھٹی ہوئی، عمران نے جواب دیا اور سر سلطان مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔